چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج انشاءاللہ اب ہم چھٹے پارے کی سورہ مائدہ شروع کریں گے۔ یہاں پھر دوبارہ دیکھ لیں، آج جو ہے وہ ہم دوسری منزل سے شروع کریں گے، یعنی ہم نے پہلی منزل میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یعنی اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پہلی منزل میں ہم نے 4 صورتیں پڑھی۔ آج دوسری منزل شروع ہونے لگی ہے، دوسری منزل کے اندر آپ لوگ 5 صورتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ تک چلے گی۔ اب یہ دوسری منزل اب سورہ توبہ تک چلے گی، رائٹ؟ اچھا، پھر وہی والی بات کہ ایک ہی صورت ہے، ابھی تو ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے مکی دور کی پڑھی ہے، اب ہم ابھی تک مسلسل مدنی دور میں ہیں، ٹھیک؟ اچھا، مدنی دور میں بھی جو پھر جوڑے کی شکل بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ خطاب کیسے ہوا؟ امتین سے، کہ بھئی وہاں یہود سے خطاب تھا، پھر اس میں نصارہ سے خطاب تھا، پھر اس کے بعد سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اگین یہ ہم پھر جوڑے کی شکل ہے، یہ پھر پیئر ہے، جوڑے کی شکل ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ اس میں کیا ہے؟ معاشرتی احکامات، آئلی قوانین، جو کہ ہم لوگ ڈیٹیل سے سورہ نساء میں پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ بھی وہی معاشرتی احکامات چلیں گے، ٹھیک؟ اب اس میں کون سے احکامات ہیں؟ اس میں ہمارا کھانا پینا اور یہ تمام آئیں گے، اور اس میں بھی اہل کتاب سے خطاب آئے گا۔ چلیے سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب آپ لوگ پینسل ضرور رکھیں، دیکھیں اس میں اتنی جگہ جہاں نہ ترجمہ بدل جاتا ہے نا، وہاں آپ لوگ ضرور نشان لگا لیا کریں۔ یعنی دیکھیں ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں تو اس کا ہم سلیش کر لیتے ہیں نا، تو ہمیں ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب پہلا ہی یہ بہت اہم ہے کہ یہاں آپ سے اور مجھ سے، ایمان والے سے بات کی جا رہی ہے، کسی اہل کتاب کا نہیں ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے؟ اوفو بالعقود، ٹھیک ہے نا؟ پھر معاشرتی معاملہ ہے کہ تم پورے کرو اپنے عہدوں کو، بالعقود، اپنے عہدوں کو، اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے پرومس جتنے ہیں ان کو پورا کرو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عین قاف دے، عقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، ٹھیک ہے نا؟ عقود جو ہے وہ کافی سارے عہد آ گئے، ٹھیک ہے؟ وہ معاہدہ جو باقاعدہ طور پہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اب یہ دیکھیں نا، عقد نکاح لکھا ہوتا ہے نا سب کے اس میں، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے، جس کی بیس پہ شادی ہوتی ہے، وہ کانٹریکٹ ہے، یعنی معاہدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے اس وقت اتنے بڑے لیول پہ جتنے کاروبار، جتنے بزنس چل رہے ہیں، گھر دیکھیں کتنے ہیں، کانٹریکٹ بیس پہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورا کرو اپنے عہدوں کو، ٹھیک ہے؟ تو عہد کے اندر ہمارے تمام معاشرتی معاملات آ جاتے ہیں، یہ وہ عہد ہیں جو پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو سلیش کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگلا حصہ دیکھیں، احلت، حلال کر دیے گئے، لکم، تمہارے لیے، بہیمتو، بہیمتو دیکھیں چوپائے لکھا ہوا ہے، چوپائے سے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ 4 ٹانگوں والے نا، 4 ٹانگوں والے یہ جو جانور ہوتے ہیں۔ اچھا، چوپائے بھی کون سے؟ انعام، یعنی یہ 2 کنیکٹڈ ہو گئے نا، چوپائے، انعام، مویشیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی 4 ٹانگوں والے ایسے جانور جو مویشی بھی ہیں۔ تو مویشی میں اب دیکھیں آتا ہے نا ذہن میں، اچھا اس میں کون سے ہوں گے؟ تو اس میں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ انعام 143 144، یعنی اس کا بھی ڈیٹیل آگے سورہ انعام 143 144 میں ہم پڑھیں گے، جس میں کہ پھر 4 جو آتے ہیں وہ ہیں بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حلال کی بات کر رہے ہیں نا اس وقت، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آ رہا ہے کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، یعنی 4 ٹانگوں والے، کون سے؟ اس میں سے بھی انعام، جو کہ سبزے پہ گزارا کرنے والے، وحشیوں کی بات نہیں ہو رہی، یعنی شیر، چیتا، اس طرح کے وحشی جانوروں کا ذکر نہیں ہے۔ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، یعنی 4 ٹانگوں والے، کون سے؟ جو سبزے پہ گزارا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا آتا ہے؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، جو کہ آپ لوگ سورہ انعام میں پڑھیں گے۔ تو اس میں ہرن بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جن 4 کا ذکر قرآن میں ہے نا سورہ انعام میں، وہ ہیں بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ کلیئر ہو گیا یہ بات کہ حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے، مویشی، ٹھیک ہے؟ سبزہ کھانے والے۔
سبزے پہ گزارا کرنے والے. اللہ سوائے ماں ان کے جن کی یتلا جن کی اب تمہیں بتائی جا رہی ہے، یعنی آیت کنٹینیو ہے نا، سوائے اس کے وہ جن کی اب تلاوت کی جائے گی، یعنی جو تمہیں مزید بتایا جائے گا، علیکم تم پر. ٹھیک ہے، اس کو پھر سلیش کر دیں. غیر محلی ایسی کہ نہ حلال جاننے والے سید سوری غیر محلی سیدی اس سال میں کہ نہ حلال کیے جانے والے شکار کو وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ٹھیک ہے نا، کیسے بات ایک دم چینج ہو رہی ہے. پہلے عہد کا ذکر آیا، پھر حلال جانوروں کا ذکر آیا، پھر آیا مزید، جب ہم مزید تمہیں بتایا جا رہا ہے. پھر یہ جو آ گیا نا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، اب یہ ایک دم چینج ہو گیا کہ بھئی جب تم حالت حرام میں حالت احرام میں ہوگے، احرام کی کنڈیشن ہے، تو اس میں تم شکار نہیں کر سکتے، اس میں الاؤڈ نہیں ہے. اتنے پورشن میں ہم نے کیا دیکھا کہ حالت احرام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے کہ تم شکار کرو. اچھا کیوں ہے یہ؟ پھر آپ زمانی ترتیب دیکھیں، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب اس کے لیے آتے تھے عمرے کے لیے اور حج کے لیے، تو اپنے اپنے جانور ساتھ آتے تھے، ان کو ساتھ لے کر آتے تھے. تو آپ اس سفر کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے سفر ہوتے تھے، وہ یہ جہازوں کے اور یہ کچھ گھنٹوں کے تھوڑی ہوتے تھے. تو اس میں یہ قربانی کے جانور اور اپنا کھانے کا یہ چیزیں وہ ساتھ لے کر چلتے تھے. اس ڈیوریشن میں کہا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہوگے تو پھر تم میں الاؤڈ نہیں ہے کہ تم شکار کرو گے، تم شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ یحکمو یہ فیصلہ دینے کا اختیار ہے، یہ حکم ہے. بے شک اللہ یحکمو فیصلہ کرتا ہے، یعنی تمہیں حکم دیتا ہے، ما یورید جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، اور ہمیں ماننے ہیں. یہ کلیئر ہو گئی آیت. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، پھر وہی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اللہ کی نشانیاں آپ لوگ دیکھیں بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، صفا مروہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ، یہ دیکھیں شعار ہیں، شعار اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کی اہمیت، یہ صفا مروہ، حضرت حاجرہ کی سنت یاد آ جاتی ہے. تو نہ تم بے حرمتی کرو شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی. اچھا پھر دیکھیں آگے، ولش شہر الحرامی اور نہ حرمت والے مہینوں کی. اچھا اس میں 2 رائے ہیں، اتنا پورشن جو ہے نا حرمت والے مہینوں کا ذکر آ گیا. تو حرمت والے مہینے میں 2 رائے ہیں علماء کی، مفسرین کی. ایک تو یہ ہے کہ حرمت والے مہینے آپ لوگوں کو پتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ لوگ لکھ لیں، ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تو ترتیب سے ہی آتے ہیں نا، ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تو اسلامی کیلنڈر میں ترتیب سے ہیں، اور رجب، تو 4 ہو گئے نا اسلامی حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور پھر رجب. ایک تو یہ رائے ہے. دوسری، کیونکہ یہاں حالت احرام کی بات ہو رہی ہے تو زیادہ تر کی رائے نے پہ یہ کہا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے مہینے کا ہے، کہ جہاں نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ. اس کو پھر سلیش کر دیں. ولل ہدیہ اور کیا ہے؟ نہ قربانی والے جانوروں کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اس وقت قربانی کے اپنے جانور ساتھ لے کر آتے تھے، تو ان جانوروں کی بھی ہے، ان کی بھی نہ حرمت کا بھی اس کا خیال کرو کہ اب یہ کون سے جانور ہیں، یہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ حالت احرام میں آ رہے ہیں، ان کی قربانی کی جائے گی، تو ان کا بھی خیال کرو. ولل قلائد اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی ان جانوروں کے گلوں میں نشانی کے طور پہ پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ کعبہ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا. پھر اس کو سلیش کر دیں. ولا آمین اور نہ قصد کرنے والوں کی بیت الحرامی جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کر لیں. ولا آمین بیت الحرامی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ وہ والے ہیں کہ عزت و احترام ہے ان لوگوں کی جو کہ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ ہم حج عمرے کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں، جنہوں نے ارادہ کیا ہے، جو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں. یعنی اتنے پورشن کے دیکھیں اتنے ڈیٹیل ہیں کہ اب یہ وہ خاص لوگ کون سے ہیں جو حج کی نیت سے آ رہے ہیں، جو عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، جن کو اہل عرب بھی حجاج الاکرام کہتے ہیں. یہ حجاج الاکرام کہا جاتا ہے ان کو. اچھا یہاں ایک ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق ہے کہ اہل عرب حجاج الاکرام ان کو کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو کہا کرتے تھے مرحباً بضیوف الرحمن، کہ مرحبا اے لوگو جو رحمان کے تم مہمان ہو، یعنی تم رحمان کے مہمان ہو. کون؟ وہ تمام حجاج الاکرام جو حج اور عمرے کی نیت سے آتے ہیں، تو ان کو پھر اہل عرب کہا کرتے تھے کہ مرحبا ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں. کلیئر ہو گیا یہ؟
اس کو پھر سلیش کر دیں. اچھا اب یہ جو تمام لوگ حج و عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل، من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوان، اور اس کی رضامندی. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. پھر اس کو سلیش کر دیں. وَإِذَا، اور جب، حللتم، تم احرام کھول دو، فاصطادوا، اب تم شکار کر سکتے ہو. وہ جو کنڈیشن آئی تھی وہ تھی احرام کی حالت میں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے احرام کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، اب تم احرام کھول دو تو تم اب شکار کر سکتے ہو. پھر اس کو سلیش کر دیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان، اس وجہ سے کہ صدوکم، انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو. دیکھیں یہ جو میں آپ لوگوں کو سلیش کروا رہی ہوں اتنا پورشن بہت اہم ہے. اچھا کیوں اہم ہے؟ یہاں پر یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، مصحف کی ترتیب میں سورہ مائدہ بھی 5ویں نمبر پر ہے، رائٹ، مدنی دور کی ہے، مصحف کی ترتیب میں 5ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے 112واں نمبر ہے، 112، 112، جبکہ ٹوٹلی 114 صورتیں ہیں. تو اس آیتوں سے اب آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل آخر کی صورت ہے، یعنی 112 نمبر اس کا آتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ذہن میں رکھیں کہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے زیادہ تر کے آیات کے جو حصے ہیں وہ بالکل لاسٹ کے ہیں. تو یہاں پر یہ تب ہمیں یہ والی آیت کا اتنا پورشن سمجھ آئے گا کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اچھا زمانی ترتیب سے تو یہ تو 112 نمبر پہ ہے. اب آپ دوبارہ دیکھیں، ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی اس قوم کی کہ جنہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام جانے سے. کیوں؟ اب میں آپ کو ویسے ہی اس وقت کرواتی ہوں ذہن میں، آپ لوگوں کو آگے جا کے انشاءاللہ ہو جائے گا پکا. یہ 12 یا 13 سال تو مکی دور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 12 یا 13 سال مکی دور کے. اب آ گیا مدینہ میں، آ گیا ہجرت کا حکم آ گیا. مدینہ میں آ کے کیا ہوا؟ پہلی ہجری، دوسری ہجری غزوہ بدر، پھر تیسری ہجری غزوہ احد، پھر چوتھی ہجری کا گیپ ہے، پھر 5ویں ہجری جو ہے یہ ہے غزوہ احزاب پڑھیں گے آپ لوگ جسے غزوہ خندق کہتے ہیں. 6ٹھی ہجری اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، بہت اہم، بہت ہی اہم وہ پوائنٹ ہے جس میں کہ اسلام کی اس محنت کو 18 سال ہو چکے ہیں، رائٹ. مدینہ آنے کے بعد مزید جو 6 سال ہیں اس کے بعد وہ 12 اور یہ 6 18 ہو گئے نا. تو وہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ آپ لوگ سورہ فتح ویسے تو ابھی 26ویں پارے میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تھا کہ یہ فتح مبین ہے، فتح مکہ کو نہیں کہا. یہ آپ لوگ کو انشاءاللہ آگے کلیئر ہو جائے گا. ابھی جو آپ نقطہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے جو 18 سال تھے اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے جسے فتح مبین کہا جاتا ہے. تو یہ وہ 6 سال کا ذکر ہے کہ ان 6 سالوں میں جب یہ مکہ والے یعنی یہ شاعر اللہ والے اور خانہ کعبہ ان کے پاس تھا، جبکہ ساری دنیا آتی تھی ان کے پاس عمرے کے لیے، حج کے لیے، انہوں نے ان لوگوں کو 6 سال روکے رکھا تھا، رائٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، ان صحابہ کو کتنی محبت ہوگی مکہ سے جنہوں نے اس وقت ہجرت کی تھی. مکہ ان کا آبائی شہر تھا، ان کو خانہ کعبہ سے کتنی محبت تھی. لیکن ان 6 سالوں میں ان کفار مکہ نے یہی خاندانی دشمنی اور یہ جو اسلام دشمنی کی وجہ سے ان لوگوں کو نہیں آنے دیا تھا. یہ اس کا ذکر ہے کہ ہرگز نہ آمادہ کرے دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام آنے سے روکا، یعنی وہ جو 6 یا 7، تو یہ 6 یا 7 ذہن میں رکھا کریں نا کہ 6 7 اب کیونکہ وہ 12 13 ہے تو یہ 6 7 ہو گئے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مکہ والے جو ساری دنیا کو تو مرحبا کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو انہوں نے 6 سال نہیں آنے دیا، کیونکہ ہم جب صلح حدیبیہ پڑھیں گے تو اس وقت کفار مکہ نے ان لوگوں کو نہیں آنے دیا تھا. لیکن اس کا مزید ڈیٹیل آگے آئے گا. یہاں اتنا حصہ رکھیں کیونکہ سورہ مائدہ آخری نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے 112 کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک انہوں نے کیا، تمہیں نہیں آنے دیا. ان تعتذو، لیکن تم زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، ان تعتذو، لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. جنہوں نے تمہیں روکا ہے زیادتی ہے انہوں نے کی کہ 6 سال تو انہوں نے تم لوگوں کو روکے رکھا. وتعاونوا، تو تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ٹھیک ہے، علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور پرہیزگاری اور تقوی کے کاموں میں، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں تمام معاشرتی معاملات ہیں. ولا تعاونوا، اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، علی الاسم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر. بے شک انہوں نے کیا ہے لیکن ان کے رسپانس میں تم لوگ ایسا نہ کرو اور نہ زیادتی کرو، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اور کیا ہے، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، انتہائی
یعنی سخت اور سزا دینے والا ہے. یہ کلیئر ہو گئی دونوں آیات آپ لوگوں کو. اب آ جائیں آیت نمبر 3 کی طرف. آیت نمبر 3 پہ دیکھیں، حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر. یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. حرمت حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر. دیکھیں وہی معاشرتی معاملات ہیں کہ اب تم لوگوں نے امت ہے. اب دیکھو خیرکم امت ہمیں پتہ چل گیا نا. اب یہ خیرکم امت تو ہے، لیکن اب اس کے احکامات آ رہے ہیں کہ کیا چیزیں تم نے کھانی ہے اور نہیں، کیا نہیں کھانی ہے. حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، میتتو مردہ جانور. اچھا اب مردہ جانور کے ذہن میں یہ بات جب آتی ہے، آپ لوگ لازماً لکھیں اپنے پاس یہ آیت نمبر 3 کے آگے سورہ بقرہ 173. سورہ بقرہ جو 173 ہے وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں. تو سورہ بقرہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا، ابتدائی احکامات وہاں آئے ہیں. ابتدائی کا مطلب ایک دم نہیں کیا کیا یہ کرو یہ نہیں کھاؤ یہ کھاؤ نہیں کھاؤ، نہیں. ابتدائی احکامات جو نازل ہوئے ہیں وہ سورہ بقرہ 173 میں آ گیا، لیکن اس کا تفصیل ہی نہیں آیا تھا. بس یہ آیا کہ بھئی یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، بس یہ. اب یہ تفصیلی حکم آ گیا ہے، یعنی اس آیت میں اب ہم یہ تفصیلی حکم پڑھیں گے. حرام کیا گیا تم پر مردہ جانور، یعنی میتتا کس کو کہیں گے؟ میتتا جو ہے وہ جانور جو ہے جو اپنی موت مرا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی موت مر گیا ہے. اچھا مردہ جانور حرام کیا گیا، اس میں نمبر 1 کریں. ودم اور خون. اچھا خون کا کیا مطلب؟ دیکھیں جب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم کا سارا خون باہر نکل جائے. پورا خون جو ہے وہ بکرے کا، بھیڑ کا، اس کا سارا باہر نکل جائے. یعنی پہلا میتتا مردہ ایسا جانور جو اپنی موت مرا. نمبر 2 کے دم خون. نمبر 3 لحم الخنزیر، سور کا گوشت. یہ حرام کر دیے گئے ہیں تم پر. میتتا میتتو ہو گیا، دم ہو گیا، لحم الخنزیر ہو گیا. پھر چوتھا دیکھیں، وما احل لغیر اللہ بھی، اور ایسا جانور جس پہ نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کا. غیر اللہ کا کیا؟ اب وہ والا زمانہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے کہ یہ لات کے نام ہے، یہ عزا کے نام ہے، یہ نائلہ کے نام ہے. یہ ان کے نام تھے نا بتوں کے، یہ اس کا ہے، یہ اس طرح ان کے ناموں پر کیا کرتے تھے. اس کی نفی آ گئی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیا، ہمارے یہاں بزرگ دین ہے ان کے نام پہ چڑھ رہی ہیں، ان کے نام قربانی نہیں ہے. تو ایسی قربانی جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے یہ حرام کر دی گئی. ان کے جانور نہیں کھا سکتے. ایسا جانور جو اپنی موت مرا ہے اس کی آگے 5 کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے آگے 5 ہیں. یعنی یہاں تک تو آپ لوگوں نے 1 2 3 4 وہ لکھا کہ ہاں جی یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کر دی گئی ہیں. لیکن آگے جو میتتا ہے نا اس کی آگے 5 ہیں. 5 اس کے پوائنٹس آتے ہیں. وہ کیسے آتے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیں، والمنخنقۃ، گلا گھٹ کے مرنے والا جانور. اب گلا گھٹ کے مرنے والا جانور کون سا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسے جانور جو ہم نے خود رسی سے باندھے اور اس کو کہیں لگا دیا کہ بھی یہ ہلے نہیں، اب وہ اپنے ہی رسے سے خود ہی مر گیا، ٹھیک ہے نا. گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور کیسا ہوا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو کھینچتا رہا، کرتا رہا، اور اسی رسی کے اندر ہی اس کے گلے میں پھنسا اور وہ مر گیا. اچھا پھر اگلا سلیش کر دیں، والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور. اب چوٹ لگنے سے کیسے؟ کسی حادثے سے مر گیا، کسی گاڑی سے لگ کے مر گیا. کلیئر؟ یعنی میتتا کی آگے یہ نقطے چل رہے ہیں. پہلا منخنقۃ، دوسرا موقوذۃ، نمبر 3 دیکھیں والمتردیۃ، گر کر مرنے والا جانور. اب یہ کیسا ہے؟ ایک جانور چل رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے اور ایک دم چٹان سے گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، اوپر سے نیچے گرا تو وہ مر گیا نا. تو متردیۃ یعنی کہ کون سا؟ گر کر مرنے والا جانور. اب چاہے وہ اونچائی تھی یا کسی طرح سے اس طرح سے گرا، کسی چٹان سے گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، تو گر کر مرنے والا جانور، ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلا کیا ہے؟ والنتیحۃ، یعنی کسی کے سینگ سے کسی کے سینگ، یعنی ایک دو جانور ہیں آپس میں لڑ رہے تھے، اس کے سینگ سے مرا آپس کی لڑائی میں تو اس سے وہ مر گیا. 5واں دیکھیں، وما اکل السبع، کون سا؟ جس کو کھا جائیں درندے. اب جس کو درندے کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں یہ 5 آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اس کا ڈیٹیل ابھی ہم آگے پھر پڑھتے ہیں. الا مگر ما زکیتم، مگر جس کو تم ذبح کر لو. تو یہ پورا پوائنٹ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. وما اکل السبع الا ما زکیتم، یعنی ایسا جانور جس کو درندے نے تو کھایا مگر تم ذبح کر لو. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں نا، اب شیر ہے، اس نے ہرن کا شکار کیا ہوا تھا، وہ شکاری کو دیکھ کے بھاگ گیا، شیر تو بھاگ گیا. ادھر ہرن اس کنڈیشن میں ہے کہ اس کے دانت تو لگے ہوئے ہیں شیر کے، تو اس پہ کہا گیا الا ما زکیتم، یعنی اتنے حصے کو تم کاٹ ڈالو، ٹھیک ہے، جہاں جہاں شیر کے منہ لگا ہوا ہے اس حصے کو تم کاٹو، باقی کو تم ذبح کر لو.
ٹھیک ہے نا, یہ کلیئر ہوا. اچھا پھر اس کو سلیش کر کے اب پھر اوپر کی طرف آ جائیں. یہ 5 نقطے تو ہم نے میتتا کی فارمز پڑھ لی نا, کہ میتتا اس کے اندر تو یہ 5 آ گئے, لیکن آیت ابھی کنٹینیو ہے کہ حرام کیا گیا تم پر میتتا, دم, لحم الخنزیر, اور ایسا جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا ہو. اس کے بعد اب نیچے آ جائیں, یعنی یہ 5واں بن گیا نا. وما ذبیحا, اور وہ بھی حرام ہے, ذبیحا جو ذبح کیا گیا, الن نسبی تھانوں پر, آستانوں پر, وہ جو لے جا کے وہ بتوں کے نام پہ, دیویوں پر, ان پہ جا کر کرتے تھے کہ یہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَأَن, اچھا یہ اب چھٹا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ 5واں ہے, اب چھٹا پوائنٹ دیکھیں. وَأَن, اور یہ بھی حرام ہے, تستقسمو, کہ تم اس کو تقسیم کرتے ہو, بالازلامی, فال کی تیر نکال کر. اب یہ جو اس وقت کفار مکہ اور یہ جو کرتے تھے کفار, یہ کیا کرتے تھے کہ سارا جانوروں کا گوشت اکٹھا کیا, اس کو جمع کیا. اب آپ دیکھیں نا, یہ جوئے کی فارم آ گئی نا, جوئے کی قسم ہے کہ بہت سارا گوشت جمع کر کے اب وہاں تیر لگا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا حصہ, تمہارا حصہ. تو یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی حرام ہے جو تم آپس میں تقسیم کر رہے ہو فال کے تیروں کے ساتھ, یعنی ان گوشتوں پہ پھر یہ تیر پھینکتے تھے کہ بھئی جس کا جتنا حصہ ہے. تو یہ جوئے کی فارم ہے, یہ جو اتنی حصہ ہے یہ جوئے کی قسم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ذالکم فسق, یہ تمام جتنی بتائی گئی ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں, یعنی یہ پوری ترتیب بتانے کے بعد کہا گیا یہ سب گناہ کے کام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلا حصہ دیکھیں, الیوم, آج. اچھا یہ پھر ذہن میں لائیں کیونکہ آخری دور کی ہے نا سورت, تو اس میں اب یہ آیت پھر دیکھیں کتنی اہم ہے. الیوم, آج, یا عیسیٰ, نا امید ہو گئے, الذین, وہ لوگ جنہوں نے, کفروا, کفر کیا, من دینکم, تمہارے دین سے, فلا تخشوہم, چنانچہ ان سے مت ڈرو, وخشونی, مجھ سے ڈرو. اب آیت کے اتنے حصے سے پھر دیکھیں, ریکال کریں وہ ایسے اسلام کے وہ 23 سال ہیں جس میں 12-13 سال مکی دور کی مشقت دیکھیں, پھر اس کے بعد مدنی دور دیکھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب, یعنی الیوم, اب آج کے دن, یہ تمام انہوں نے کافروں نے جتنی مخالفتیں کی تھی, جتنا دین اسلام کو دبانے کی کوشش کی تھی, یہ سب آج ناکام ہو گئے, حتیٰ کہ یہ مایوس ہو گئے ہیں. یوم الیوم یا اس الذین, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے, آج یہ نا امید بھی ہو گئے ہیں, یہ مایوس ہو گئے ہیں. اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا ہے پورے عرب میں ہوا تھا. دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ آگے سورۃ توبہ میں دیکھیں گے. تو یہ آیت پھر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آخری دور کی, کہ اب یہ مایوس ہو گئے, جتنی انہوں نے کوششیں کی تھی نا, یہ نا امید اور نا مایوس ہو گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نہ ڈرو بلکہ وخشونی, مجھ سے ڈرو. اگلی آیت دیکھیں پھر کتنی اہم ہے. اچھا اگلی آیت جو ہے وہ ہے, اس کو تو آپ لوگوں کو سب کو یاد ہی ہوگی, الیوم, آج, اکملتو, آج, اکملتو, میں نے مکمل کر دیا, لکم, تمہارے لیے, دینکم, تمہارا دین, واتممتو, اور میں نے پوری کر دی, علیکم, تم پر, نعمتی, اپنی نعمت, ورضیتو, اور میں نے پسند کر لیا, لکم, تمہارے لیے, اسلام کو, دینن, دین کے بطور دین, تمہارا لیے اس دین کو پسند کر لیا. ٹھیک ہے نا. شریعت محمدی, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ہم ان کی امتی, یہ اس کے مطابق یہ تمام احکامات آ گئے ہیں. یہ اچھا ہے, ہم پہلے تھوڑا سا نا, کیونکہ آیت لمبی ہے نا, ہم پہلے اسی پہ فوکس کر لیتے ہیں جو یہ نوٹس لگے ہیں نا, تو ہم پھر اس پورشن پہ آتے ہیں, اس آیت کی طرف نا, آیت کتنے حصے کی طرف. دیکھیں یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں, یہ پورے امت محمدیہ کے لیے حرام کردہ اشیاء جو ہم نے پڑھ لی ہیں, یہ وہ تمام نقطے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, فرمانبرداری کرنی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ لوگوں کو مردار کہا تھا, دیکھیں اس کی آگے مزید 5 فارم ہیں, یہ آپ لوگ ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے نا تو یہ بات سمجھ آتی ہے. جیسے منخنقۃ ہم نے پہلے پڑھا, کون سا جانور ہے, دیکھیں اس کا لکھا ہوا ہے کہ گلا گھونٹ کے مرا ہوا, یعنی بکری جو تھی وہ رسے سے بندھی ہوئی تھی, اس نے اپنے آپ کو کھینچا تو وہ ختم ہو گئی. پھر موقوذہ ہم نے ابھی پڑھا, چوٹ کھا کے لگنے والا, کون سا, گاڑی کے حادثے میں مرا, یا بھاگتا ہوا خود ہی درخت سے یا دیوار سے خود لگا, یعنی چوٹ کھا کے یہ جو ہے جو جانور مرا ہے وہ موقوذہ, یعنی مردار کی آگے قسمیں آ رہی ہیں. والمتردیۃ, پھر ہم نے پڑھا کہ ایسا جانور جو اونچائی سے, چٹان سے, پہاڑ سے, وہاں سے گر کے اب مر گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حرام کی کیٹیگریز ہیں کہ بے شک یہ جانور ہیں, یہ مردار کے اندر یہ شامل ہے. والنتیۃ, پھر کون سے ہیں, دوسرے جانور جو کہ اس میں سینگ سے مرے. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کمپلیٹ والا ہے, واکل السبوع, ایسا جو کسی درندے نے کھا لیا ہو. اس کی تشریح پھر میں نے نیچے لکھی ہے کہ شیر نے ہرن شکار کیا, ہرن کے مرنے سے پہلے شیر بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا, شکاری کو دیکھ کے. اب شکاری آیا تو وہاں اس نے کیا کیا کہ شیر کے منہ کا لگا ہوا حصہ کاٹ دیا, باقی گوشت پھر جائز ہوگا. اس سچویشن میں باقی گوشت پھر جائز ہوگا. ٹھیک ہے.
پھر یہ جو اچھے دیکھ لیں وہ جانور جو کہ کسی مزار کسی دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے وہ حرام کر دیا ہے. پھر جوئے کی فارم آ گئی کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کر رہے ہیں اس کو حرام کر دیا گیا. خون دیکھیں بہت اہم ہے کہ ذبح کرنے کے بعد پورا کا پورا خون جو ہے وہ اس کا نکل گیا ہو. اچھا اس کے اہم نقطہ کیا ہے جو آج کام ہو رہا ہے باہر کے ملکوں میں, وہ جھٹکے دے کے یا وہ انجیکشن دے کے یا پھر وہ پورا اس طرح کا ذبح کرنا تو غلط ہے, اس میں خون ہی نہیں نکلا, وہ جھٹکے دے کے کر رہے ہیں اور اس طرح سے جو ذبح کر رہے ہیں وہ پھر غلط ہے, وہ الاؤڈ نہیں ہے. یہاں کنڈیشن کیا ہے کہ جب وہ پورے بکرے کی وہ یا بھیڑ کی اس کی وہ گردن کاٹی گئی, پوری وہ جو اس کی سے کاٹی گئی, تو اس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ اس کا سارا خون باہر نکل جائے, اس لیے خون کا ذکر خاص ہے. ٹھیک ہے, اور مین پھر اس میں کون سا ہے, یہ خنزیر کا گوشت جس میں ہم سور کا گوشت جس کو کہتے ہیں. یہ اتنا پورشن کمپلیٹ ہو گیا آپ لوگوں کا, یعنی کہ یہ وہ ہیں احکامات جو کہ شریعت محمد میں آ گئے کہ یہ جو ہے حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے, یہ جو میں نے ابھی پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس پر دیکھیں یہ حدیث مجھے بہت اچھی ہے, یہ صحیح مسلم کی ہے اور 7527 ہے, تو اس کو ضرور دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں ایک یہودی شخص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے امیر المومنین, ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں جس کو تم پڑھتے ہو, اگر وہ ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کر لیتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو یہودی بولا یہی والی آیت اس نے پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا. یہ سورہ مائدہ آیت 3. ٹھیک ہے نا. اچھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں اس دن کو جس دن یہ آیت اتری, اس جگہ کو جہاں یہ اتری. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے دن اس دن اتری, جمعے کا دن تھا, تو وہ جمعے کا دن پھر مسلمانوں کے لیے عید ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7527, جس میں کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیت کب اتری ہے, یہ عرفہ کے دن اتری ہے. ٹھیک ہے, عرفات میں. اچھا یہ اہم نقطہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لیا. یہاں پر ایک میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی کیونکہ اب انسان جب پڑھتا ہے نا تو پھر بڑی رائے آئی ہے. اچھا بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آخری آیت ہے نا, یعنی ہی کہ اس کے سے یہ آخری آیت ہے, یہ والی جو میں نے ابھی پڑھی الیوم سے لے کے پوری نا. اچھا یہ پورشن جب کیونکہ میں ڈاکٹر اسرار کے پوائنٹ لے رہی ہوں تو آپ لوگ ذہن رکھیں ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق جو نزول کے اعتبار, ہمیں سب کو پتا ہے نا پہلی آیات جو ہے وہ تو سورہ الگ کی شروع کی 5 آیات ہے, نزول کے اعتبار سے وحی کے اعتبار سے جو آخری آیت اتری ہے وہ ہے سورہ بقرہ 281. یعنی انہوں نے اس کو نہیں کہا, انہوں نے اس کو نہیں کہا یوم اکملت کو, انہوں نے کہا ہے کہ سورہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق سورہ بقرہ 281, سورہ بقرہ 281 وحی کے نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے جو کہ 3 ربیع الاول کو نازل ہوتی ہے 11 ہجری میں, اور اس کے 9 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کو نا ضرور ذہن میں رکھیں, کیونکہ جب انسان سنتا ہے پھر ہوتا ہے کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آخری آیت ہے, لیکن زیادہ تر کی رائے ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق جو ہے وہ 281 سورہ بقرہ ہے جو 3 ربیع الاول کو نازل ہوتی ہے 11 ہجری کو. ٹھیک ہے, یہ کلیئر, یہ میں نے آپ لوگوں کی نالج کی ہے کہ وہ ان کی رائے کے مطابق 281 لاسٹ, یہ لاسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ اس پر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے اس پر عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے. یہ کلیئر ہو گیا, اور یہ حدیث بھی آپ لوگ دیکھ لیں, یہ جو مسلم کی بھی میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فمن اضطر, اس کو پھر سلیش کر دیں کیونکہ پھر یہ ہماری آیت کو بھی کنٹینیو, آیت نمبر 3 جو ہے وہ تو کنٹینیو ہے کہ یہ بتا تو دیا گیا کہ بھی یہ حرام پر, لیکن فمن اضطر, اب کنڈیشن ہے یہ ایک, فمن اضطر یعنی پھر وہ جو لاچار ہو جائے فی مخمصۃ, بھوک کی حالت میں. اچھا بھوک کی حالت میں لاچار کا کیا ہے, ہو سکتا ہے اتنا شدید فاقہ ہو اور ایسی یا تو ایسی کوئی بیماری لگ گئی ہے یا کوئی ایسی حالت ہے کہ بالکل جان کا خطرہ ہے, جہاں وہاں یہ کنڈیشن دی گئی. پھر جو لاچار ہو جائے بھوک میں, غیرہ جبکہ نہ متجانفن, لیکن وہ مائل ہونے والا نہ ہو, یعنی وہ نافرمانی کا خیال نہ ہو یا رغبت ہو جائے کہ ہاں بھی یہ سور کا گوشت ہے, خنزیر کا, اچھا یہ دوبارہ چکھ لیں گے, نہیں ایسی کوئی کنڈیشن نہ.
ٹھیک ہے. متجانفن نہ وہ مائل ہونے والا ہو بالاسم گناہ پر. فن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ سمجھ آ گئی کہ شدید سی کنڈیشن میں جان پر بنی ہو تو صرف جان بچانے کے لیے یہ جو اوپر والے آپشنز ہیں ان کو چکھا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. لیکن اس کی کنڈیشن سخت ہے کہ جان بچانے کی ہی کیفیت ہو, بالکل ایسا شدید فاقہ ہو, تو پھر ٹھیک ہے ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. ادروائز لیکن آپ کی طبیعت نہ اس طرف مائل ہو جائے کہ اچھا ایک دفعہ چکھا تھا تو اچھا لگا دوسری دفعہ بھی کر لو, نہیں. بہت ایسی سیویئر کنڈیشن ہے تو اس میں شدید فاقہ ہے یا کوئی ایسی حالت ہے تو یہ اجازت دے دی گئی ہے. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 4 کی طرف. یسلونا کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ماذا کیا چیزیں احل حلال کی گئی ہیں لہم ان کے لیے. قل کہہ دیجئے احل حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں. ٹھیک ہے, یعنی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہیں یہ حلال کر دی گئی. وما اور ان کا شکار جو علم تم, اب اس کو غور سے دیکھیں, علم تم نے سدھائے ہوئے ہیں من الجوارح شکاری جانور. اچھا شکاری جانور کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کتا باز, یہ جو شکاری جانور جو ہوتے ہیں. تو یہ جوارح جو ہے یہ جمع ہے, جارح جی ملی جار راہا جو ہے وہ واحد ہے, یہ اس کی جمع جو ہے وہ جوار ہے. تو تم نے سدائے ہیں شکاری جانور, ٹھیک ہے نا, تم نے یعنی ایسے جانور بھی ٹرین کیے ہوئے جو تم نے سدھائے ہوئے ہیں. مقلبین جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو. ٹھیک ہے, مقلبینہ کا کون سا مطلب ہوا کہ ٹھیک ہے ایسے شکار کو جس کو تم چھوڑ دیتے ہو, یعنی ان کو تم چھوڑ دیتے ہو کہ یہ جا کے تمہارا شکار پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مقلبین تعلمون تم ان کو سکھاتے ہو مما اس میں سے جو علمکم اللہ جیسے کہ سکھلایا تمہیں اللہ نے. یہ کلیئر ہو گیا یہاں پر نا یہ جو اس کے لحاظ سے یہ حدیث ہے یہ آپ لوگوں کو پڑھ دیتی ہوں, یہ کلیئر ہو جائے گی. یہ حدیث صحیح بخاری کی کہ ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا ایسے جو جانور ہیں وہ دو شرط پر ہے. ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے, ایسے جانور جو ٹرین تو کیے ہوئے ان کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو. دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے. ٹھیک ہے, اسی کا انتظار کرے کیونکہ وہ سدھایا ہوا ہے نا, تو انتظار کرے, خود نہ کھائے. حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈال ہو تب بھی وہ مقبول شکار شدہ جانور حلال ہو, بشرطی کہ اس کے شکار میں سدھائے ہوئے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور نے شرکت بھی نہ کی ہو. یعنی آپ نے دیکھا یہ ٹرین جانور کون سے ہیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ پورا ڈیٹیل ہے کہ وہ جانور اس کو پکڑے رکھتا ہے, وہ خود نہیں کھاتا, وہ اپنے مالک کا اس کا شکاری کا انتظار کرتا ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ وہ تم ان کو سکھاتے ہو, وہ سدھائے ہوئے شکاری ہوتے ہیں جانور. کون سے والے؟ یہ جو جیسے کتا ہے یا باز ہے, تو یہ جوارح کے اندر وہ جانور ہیں جن کو تم نے سدھایا ہوا ہے اور تم ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو سکھلایا تمہیں اللہ نے. یہ کلیئر ہو گیا؟ چلے اس کو آگے پھر کنٹینیو کریں. فکلو چنانچہ تم کھاؤ مما اس میں سے جو امسکنا جو انہوں نے روکے رکھا ہے علیکم تمہاری خاطر. وذکروا تم ذکر کرو, وذکروا اسم اللہ علیہ اور تم ان پر اللہ کا نام لو. واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تمام چیزیں جو سکھائی گئی ہیں اس کے مطابق ہی کرنا ہے عمل. اچھا اب آگے دیکھیں آیت نمبر 5. الیوم آج احل حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں. ٹھیک ہے, بار بار یہ تمام پاکیزہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے یا یہ شریعت محمدی ہے کہ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعامو اور کھانا. اب اس کو پھر سلیش کریں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ آیت کتنے حصے میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حلال کر دی گئی ہیں. وطعامو اور کھانا الذین ان لوگوں کا جو اوت الکتاب جو اہل کتاب ہیں حل حلال ہے لکم تمہارے لیے, یعنی تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. وطعامکم اور تمہارا کھانا حل حلال ہے لہم ان کے لیے, یعنی تم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو, وہ تمہارے ساتھ کھا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر ایک بنیاد شرط نمبر 1 کہ وہ جو جانور ہے ٹھیک ہے آپس میں تم بیٹھ کے کھا رہے ہو, جو جانور ہے وہ حلال ہو, بالکل حلال طریقے سے اس کا ذبح کیا گیا ہو, یہ جھٹکے والا نہ ہو اور اس طرح سے کچھ اور کنڈیشنز نہ ہو, بلکہ وہ جانور پر حلال کیا گیا ہو. اور نمبر 2 کیا اہم نقطہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہو, یعنی اس کا ذبیحہ بھی حلال ہو اور اس کا خون نکل گیا ہو پورا اور اس پر اللہ کا نام ہی لیا گیا ہو. تو پھر ٹھیک ہے, تم اور اہل کتاب جو ہے آپس میں
پھر کھا سکتے ہو. اتنا آیا اس کا حصہ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ آج یہ کنڈیشن ہوتی ہیں، اتنی اتنی میٹنگز اس طرح اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے تعلقات ہوتے ہیں، اتنی طرح سے ہیں کہ یہ اہل کتاب بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، تو اس میں پھر بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ جانور بھی حلال ہو اور اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر ٹھیک ہے. اس کو پھر سلیش کر دیں کیونکہ اگلا نقطہ پھر بہت اہم آ رہا ہے. دیکھیں اب اگلا کیا ہے، والمحصنات، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے، شرط کیا ہے، والمحصنات پاک دامن عورتیں، من المومنات مومن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں کی جو اوت الکتاب جو کہ اہل کتاب ہے. لیکن یہاں شرط کیا ہے، وہ اہل کتاب کی یہودی عورت ہو یا عیسائی عورت ہو، لیکن وہ پاک دامن ہو، اپنے دین پہ قائم رہنے والی ہو، توحید پرست ہو، تو ہی تو پھر وہ یہودی عورت ہے یا وہ عیسائی عورت ہے. اس کی شرط یہاں ہے، وہ قید ہے کہ وہ محسنہ ضرور ہو، جو دیے گئے ہیں کتاب اہل کتاب من قبلکم، تم سے پہلے. یہ کلیئر ہوا اتنا حصہ؟ اس میں کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے ہمارے جو مسلمان مرد ہیں نا، ہمارے مسلمان مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن کنڈیشن کیا کہ وہ یہودی اور عیسائی عورت وہ ہو پاک دامن، محسنہ ہو. تو پھر ہمارے مسلمان مرد جو ہیں وہ عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے. مسلمان عورت جو ہے وہ یہودی یا عیسائی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اس کو سلیش کر دیں. اذا آتیتموہن اجورہن، یہ بھی کنڈیشن ہے کہ جب تم ان عورتوں سے شادی کرتے ہو تو تم ان کو پورے مہر دو گے، ٹھیک ہے. محسنین، اس حال میں کہ وہ نکاح میں لانے والے ہوں، غیر مسافحین، کہ وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ وہ بنانے والی ہوں خفیہ آشیاء، یعنی وہ خفیہ اور اس طرح کی کام کرنے والی بدکاری کے لحاظ اس نیت سے نہ شادیاں ہوں، بلکہ باقاعدہ ان کو تم مہر دو اور وہ نکاح میں آنے والیاں ہوں، وہ بدکاری کرنے والیاں اور اس طرح سے خفیہ آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں. وَمَن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے، یعنی یہ کنڈیشنز کے بعد جو کوئی انکار کرے، بالایمانی، ایمان سے، فقط تو تحقیق حبط یعنی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، عملہ اس کے عمل، وہ اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین، خسارہ یا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس کے جو میں نے نوٹس لگائے ہیں وہ آپ لگا دیں، اس لیے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے. کیوں؟ اب یہ آیت تو ہم نے آج پڑھ لی، اب ہمیں حالات بھی اندازہ ہونا کہ یہ آیت کیسے ہے کہ ہمارے جو مسلمان مرد ہیں ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ یہودی عورت اور عیسائی عورت سے شادی کر سکتے ہیں. اچھا اس کی شرط کیا ہے کہ وہ واقعی پاک دامن ہو، جو کہ آج ہمیں نہیں دکھتا. اچھا اس لیے میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کیونکہ ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق یہ اتنا اہم نقطہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، تو اس لحاظ سے اس آیت کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اب آپ دیکھیں یہ میں نے اسی لیے لکھا ہے کہ آیت کے نزول کے وقت کیا حالات تھے. اچھا اس آیت کے نزول کے وقت نمبر 1 اللہ کا دین غالب تھا، ٹھیک ہے. نمبر 2 مرد بھی غالب تھا اور اسے ممکن تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف راغب کر لے، ٹھیک ہے. وہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے، اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مرد غالب تھے، ایک مسلمان مرد جو تھا وہ پاور میں تھا اور ممکن تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف راغب کر لے. نمبر 3 اہم نقطہ، ان کی اولاد یا یہودی ایسا نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان پیدا ہوگی کیونکہ ادھر باپ مسلمان ہے اور مرد کا غلبہ، تو وہ جو اگلی نسل ہوگی وہ آٹومیٹک مسلمان ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا چوتھا اہم نقطہ کیا ہے اس آیت کے نزول میں؟ چوتھا اہم نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت غلبہ تھا، یہ جو یہودی عیسائی تھے وہ تو ان کے تابع تھے. یہ ہمیں کلیئر ہو گئی نا کہ اس وقت یعنی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اس وقت تو حالات یہ والے تھے کہ یہودی اور عیسائی تو مسلمانوں کے انڈر تھے اور مسلمانوں کا غلبہ تھا اور اللہ کا دین تو غالب تھا. اب آ جائیں آج کے حالات کی طرف. آج رائٹ ناؤ کیا سچویشن ہے؟ جو رائٹ ناؤ سچویشن ہے اس میں اللہ کا دین مغلوب ہے. آج تو اللہ کا دین غالب نہیں ہے، کلم کلہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ اور وہ کھلی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا. دوسرا اہم نقطہ، آج جو سب سے بڑا فتنہ ہے، مرد غالب نہیں ہے عورتیں غالب ہیں. مرد یہاں تک ایک مرد ہے جو کہ اپنے بیوی کو اپنی بیٹی کو وہ پردے کا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ لوگ سنتے نہیں ہیں، وہ لوگ مغلوب ہے اس وقت. مرد اس طرح کا غالب نہیں ہے جو کہ پہلے تھا. آج عورتوں کو جو پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کا غلبہ زیادہ ہے، وہ نہیں سن رہی ہیں اس طرح سے. نمبر 3 جو عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ آج تو غالب ہیں، آج تو مسلمان جو ہے وہ تو مغلوب ہوا پڑا ہے.
آج تو مسلمان کی وہ کنڈیشن نہیں ہے، نہ وہ اس کنڈیشن میں، نہ آج کا مرد اس کنڈیشن میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 اہم نقطہ کیا ہے؟ موجودہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال کیونکہ آیت ہے تو اس میں ہم اس کو حرام نہیں کر سکتے، ہم منع نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا، یعنی ان کی رائے کے مطابق ڈاکٹر سرار کے جب یہ پوائنٹس میں نے لکھے تو انہوں نے کہا بہتر ہے کہ جب آدمی ہی اس لیول پر نہیں ہے، وہ کہاں سے اس کے اندر اتنی ہمت ہوگی، وہ جو اگلی اولاد ہے وہ پھر یہودی عیسائی ہوگی، کیونکہ مسلمان مرد ہی اتنا وہی غالب نہیں ہے، وہی مغلوب ہوا پڑا ہے نہ. پھر اس کے بعد مسلم امہ کے بھی وہی حال ہے، بلکہ آج تو الٹ ہے، عیسائی اور یہودی کا غلبہ تو زیادہ ہے اس وقت، وہ لوگ غالب ہیں. تو موجودہ حالات کے مطابق اس آیت کو دیکھتے ہوئے بہتر ہے کہ مسلمان، بہتر ہے یہ شادی نہ ہو. لیکن کیونکہ آیت ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس حرام کہہ سکتے. اچھا، دوسرا اہم نقطہ آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ میں اس آیت کے لحاظ سے بہت ایک اہم نقطہ ہے آیت نمبر 5 کے لحاظ سے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر انہوں نے پھر ایک رائے بھی رکھی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار نے پھر ایک رائے بھی کی ہے کہ کیوں وہ منع کر رہے ہیں، یعنی کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں بہتر ہے یہ شادیاں نہ ہوں. تو انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت عمر کا دور خلافت چل رہا ہے، ان کے دور میں ایک بہت شدید قسم کا قحط آیا نا. اب بہت شدید جب قسم کا قحط آیا تو اس میں چوری کی سزا تو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے زمانے قحط میں بے سبب ہاتھ کاٹنے کی ذاتی اس کو موقوف کر دیا گیا تھا. اب حالات ایسے ہیں، اتنا زیادہ لگا ہوا ہے تو لوگ چوری کر کے زندہ رہنے کے لیے کریں گے، تو کسی حالات کے مطابق یہ جو ہے ایسے کنڈیشنز ان کو پھر موقوف کیا جاتا ہے. تو اس سزا کو حضرت عمر نے کیا اپنے دور میں شدید قحط کی صورت میں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں بہتر ہے یہ شادیاں مت ہوں، بہتر ہے کہ یہ شادیاں مت ہوں. لیکن دیکھیں زمانی اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مردوں کی بھی کیا کنڈیشن تھی اور اسلامی ریاست بھی قائم ہو چکی تھی. تو آٹومیٹک یہ تھا کہ مرد غالب تھا، جس عورت سے وہ شادی کرے گا وہ اگلا بچہ جو ہے وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوگا، تو پورا معاشرہ مسلمان ہوتا چلا جائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ اللہ واجہ آیت نمبر 6 کی طرف. آیت نمبر 6 کی تو آپ لوگ ہیڈنگ دیں کہ وضو کے فرائض بتائے جا رہے ہیں. آیت نمبر 6 دیکھیں اب کیا ہے. یہ حدیث بہت خوبصورت ہے اس لیے پھر میں نے لگائی تھی. اب آیت نمبر 6 ہم پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنو، ایمان لائے ہو. دیکھیں ہر آیت کا شروع ایمان سے ہے. یہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم اٹھو الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا تو تم دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اپنے ہاتھ، الی المرافق، ٹھیک ہے، یہ وضو کے فرض ہیں کہ کہاں تک؟ کوہنوں تک دھو لو. اس کو سلیش کر دیں. وامسحوا اور تم مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، اس کو پھر سلیش کر دیں. وارجلکم اور دھو اپنے پاؤں، الی الکعبین ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، ٹخنوں تک ان کو دھو، پھر اس کو سلیش کریں. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو جنوباً یعنی اگر جنبی یا جنابت کی حالت میں، یعنی عورت سے صحبت کی ہوئی ہے، فطہروا تو اچھی طرح غسل کر لو، یعنی وضو نہیں، وہاں پہ تم اچھی طرح غسل کرو. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، اب دیکھیں یہ کنڈیشنز بھی ہیں، اگر تم ہو مردہ بیماری کی حالت میں، او علی سفرن یا سفر کی حالت میں، او یا پھر جاء کوئی آئے، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضاء حاجت کر کے، او یا پھر لمستم النساء یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدو، دیکھیں یہ بھی آسانی کر دی امت کے لیے کہ اگر تم پانی نہیں پاتے، فلم تجدو تو تم نہ پاؤ، مان پانی، اب کوئی ایسی کنڈیشن ہے پانی نہیں اویلیبل، فتیمموا تو تم تیمم کر لو. یہاں آپ لوگ اس کو لکھیں سورہ نساء 43، ہم ابھی سورہ نساء 43 میں تیمم پڑھ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں دوبارہ حکم ہے کہ تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. سعیدن طیبن پاک سطح زمین کی. اچھا تیمم کا طریقہ بھی آپ کو دیکھیں بتا دیا گیا اور وہ بہت ہی آسان ہے. اس میں کیا ہے، فمسحوا مسح کرو، اس کو 1 2 کر لیا کریں، بوجوہکم یعنی صرف اپنے چہروں کا مسح کرنا ہے، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا کرنا ہے اس مٹی سے، اور ایک بار ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. ما یریدو نہیں ارادہ کرتا اللہ لیجعل کے کرے علیکم تم پر من حرجن کوئی تنگی، ولکن لیکن یریدو وہ ارادہ کرتا ہے لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم اور تاکہ پوری کرے نعمتہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ دیکھیں یہ نعمتیں ہیں، کتنی آسانی کر دی نا، اور یہ کتنے خوبصورت طریقے بھی بتا دیے کہ زندگی گزارو تو دیکھو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، ان احکامات کو مانو. تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تاکہ وہ پوری کرے اپنی نعمت علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تو ہمیں بہت اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت اللہ کا فضل ہے. چلیں اب یہاں پر ہم احادیث کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کتنا ہم سارا دن جو وضو کر رہے ہیں
یہ وضو کے فرائض پہ ہے، اس کو آپ لوگ الگ سے نوٹ ڈاؤن کیا کریں. اور یہ حدیث تو بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھیں یہ وہ امپلیمنٹیشن ہے جو ہمیں کرنی ہے. جیسے اب ہم نے آیت پڑھی، یہ حدیث بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اچھا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آؤ گے اس حال میں کہ وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں اور پیشانیاں روشن ہوں گی، اور یہ میری امت کا نشان ہوگا اور کسی امت کا یہ نشان نہیں ہوگا. دیکھیں نا، ایک وضو کرنے سے دیکھیں اس دن ہماری یہ پہچان ہوگی کہ دور سے ہم پہچانے جا رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی پہچان ہوگی جو باقی امتوں کو نہیں دی گئی. اچھا یہاں پر ایک بہت ہے، ایک تو آپ لوگ یہ حدیث یہ تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی یہ حدیث میں آپ لوگ یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں وضو کریں تو وضو کی دعا بھی یاد کر لیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دوسرا کلمہ سب کو یاد ہوگا. صرف آپ لوگوں نے نیچے والی لائن یاد کرنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور بہت پاکیزہ پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. یہ اب آپ لوگوں کا دیکھیں ایک ویک جو ہمیں ملتا ہے، اب نیکسٹ سیٹرڈے کلاس ہے، اس ایک ہفتے میں اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے یہ وضو کی دعا جن کو یاد ہے ویل اینڈ گڈ، باقی سب ضرور یاد کر لیں اور کوشش کریں ہمارے وقت وضو میں ہو. یہ اور ایک میں حدیث خود لکھ لی تھی، یہ مجھے بخاری کی مل گئی تھی، بخاری 136، ٹھیک ہے، بخاری 136 کی حدیث میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانیاں، سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے. تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، ٹھیک ہے، وہ وضو کرے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا آپ لوگ کوشش کریں کہ جب آپ لوگ فارغ ہوں تو وضو کر کے نکلیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اہم نقطہ مجھے یہ والی حدیث مل گئی تھی، یہ جو ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ دھو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک. یہ جو ٹخنوں تک دھونے کا آیا نا، تو اس پہ مجھے یہ حدیث مل گئی تھی کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو ہم وضو کر رہے تھے. ہم اپنے پیروں پر پانی سے ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا کہ آگ کے عذاب سے بچو، اور ایڑیوں تک بھی جو اگر کوئی خشکی رہ جاتی ہے تو وہ خرابی ہے، یعنی ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو گیلا کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے بچو، اور جس کی ایڑیاں اگر خشک رہ جائیں تو یہ خرابی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ فرمایا. تو یہ دیکھیں ہمیں آیت بھی مل جاتی ہے، تو ہم کیوں جلدی کریں، ایڑیاں اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو اچھی طریقے سے دھوئیں. اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ لوگ لکھ لیں، بخاری 96 کی ہے. اور وہ جو ہے روشن یہ آزا والی، یہ جو ہے بخاری 136 ہے. یعنی آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں وہ ضرور دیکھ لیں، بخاری 136 لکھ لیں، یہ ہماری یاد دہانی کے لیے. اور یہ وضو کے آپ لوگ سب ویسے بھی ہر ایک کو پتہ ہی ہے کہ اچھی طریقے سے اپنے اعضاء جو ہیں وہ اچھی طریقے سے دھوئے جائیں. یہ سب کلیئر ہو گیا. اچھا دوسرا اہم نقطہ، کیونکہ یہ پیچھے جو بیان القرآن ہی چل رہا ہے مجھے اس میں سے یہ مل گئی، سوری، یہ پیچھے اصل قرآن جو چل رہا ہے مجھے جہاں سے یہ تیمم کا ایک واقعہ مل گئی ہے. تیمم کا واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری کا ہے، جو کہ سورہ مائدہ میں ہے 287 پیج پر. یہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں. یہ تیمم پر جو آیات آئی ہیں، ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا پڑا. صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب نہ ہو سکا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، ٹھیک ہے نا، جس پر تیمم کی اجازت دے دی گئی. حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سن کر کہا، اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرما دی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگ ہو ہی سراپا برکت. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کہ تیمم پر بھی آ گئی. یہ تیمم بھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا. تیمم ہم پڑھ آئے ہیں پہلے. تیمم کے لحاظ سے بھی ایک دفعہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہاتھ ہتھیلیوں اور چہرے پہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا سعیدن طیبن، کہ پاک مٹی ہے، پاک زمین ہے. تو اس پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی پر ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ دونوں ہتھیلیوں کو اور چہرے کو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. تو یہ تیمم کا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. چلیے اب آج آیت نمبر 7 کی طرف. ٹھیک ہے، آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو،
نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو اس نے تم پر کی، ومیثاقہ اور اس کا عہد یاد کرو۔ اب یہاں پہ لکھ لیں کیونکہ اب یہ اہل ایمان کا ذکر بار بار آ رہا ہے، تو یہ عہد جو ہے اب آپ سے اور مجھ سے یعنی اس وقت کی امت مسلمہ امت محمدیہ سے عہد لیا جا رہا ہے۔ تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو ہوئی تم پر، دیکھیں کتنی نعمتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، کتنے احکامات، ومیثاقہ اور یہ عہد ہے۔ عہد کیا ہے کہ اب جو ہم نے پڑھا ہے ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے، یہ شریعت کی پابند ہے ہم اس کے اندر، کہ ہم نے ان پابندیوں کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی اور اس کا عہد، الذی وہ جو وثقکم اس نے معاہدہ کیا تم سے، بھی اب دیکھیں معاہدہ عہد صورت ہی وہیں سے شروع ہوئی ہے یہ والی کہ اپنے ان معاہدوں کو پورا کرو۔ اس نے معاہدہ کیا بھی اس کا، اذ جب، قل تم نے کہا تھا، سمعنا واطعنا تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ پڑھا ہے نا ہم جو لوگ رات کو سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ 285 کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، یعنی خالی سننا ہی سننا نہیں، سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ تو تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ کلیئر؟ آیت نمبر 8، یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے حق پر، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ یہ سورہ نساء 135 آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا تھا سورہ نساء 135 کی، وہ ڈیٹیل ہے، یہ پھر اس سے کم ہے، وہ ڈیٹیل جو تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو سورہ نساء میں تو اتنا سخت آرڈر تھا کہ وہ گواہی تمہاری اپنے خلاف ہو نا تو تم دو، کہ اللہ کی فرمانبرداری ایسی ہو چاہے وہ میرے اپنے خلاف مجھے دینی پڑے تو ہم نے دینی ہے، ہمارے ماں باپ کے خلاف ہو، ہمارے رشتہ دار یعنی یہ رشتہ داریاں تمہارے آڑے نہ آ جائیں، تو تم ہو جاؤ قائم رہنے والے حق پر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، سلیش ولا یجرمنکم ہرگز نہ مادہ کرے تمہیں شنآن دشمنی قوم کسی قوم کی، اللہ اس بات پہ کہ تم عدل نہ کر سکو، ٹھیک ہے، اے دلو اب دیکھیں فورس ہے کہ تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب خبردار ہے، اور بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ آیت تو ہم نے پڑھ لی نا، اچھا اس میں ایک واقعہ ہے اس میں آتا صحیح بخاری کا، تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو اس میں ہے نا ان کے ڈیٹیل میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پر آپ جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ اس میں حدیث صحیح بخاری کی اس کے حوالے سے دی گئی ہے، آیت نمبر 8 کی۔ آیت نمبر 9 پہ آ جائیں، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ شرط آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ عمل یہ جو ہم سارا دن کر رہے ہیں نا، اعمال پہ ہے نا ساری جو ٹائم گزر رہا ہے، شرط ہے ان کے اعمال کاؤنٹیبل ہوں گے جن کا ایمان ہے، جو ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ تو وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو انہی کے نیک عمل کاؤنٹ ہوں گے، انہوں نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر عظیم اور بہت ہی بڑا اجر ہے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بیااتینا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم تو یہ دوزخی ہیں۔ تو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا کہ کون ہے انکار کرنے والے؟ وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی یا کفرو کو کفرو میں ذہن میں رکھا کریں کہ ہم ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ہم ایمان والوں میں سے ہی وہ لوگ جو آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جو یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کفر کر رہے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں، تو وہ دوزخی ہیں، ٹھیک ہے نا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم ہے۔ پھر آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا تم ذکر کرو، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جب ہما ارادہ کیا تھا، قومن ایک قوم میں، ان یہ کہ یبسطوا کہ وہ دراز کریں گے، علیکم تم پر، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکفا تو اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھ، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے کہ توکل کریں ایمان
والے، یعنی اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے۔ یہاں یہ جو ہے 11 کے لحاظ سے دیکھیں، یہاں پر کچھ واقعات ہیں، ہم یہی یہ جو پیچھے چل رہا ہے اسی میں ہی ہے یہ ڈیٹیل نا، احسن البیان میں ہی ہے یہ ڈیٹیل، کہ ایک عرابی کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر واپسی پہ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ، یعنی مجھے اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، ٹھیک ہے، ایک یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ مدینہ میں کعب بن اشرف، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ نساء میں بڑا ڈیٹیل سے کیا تھا کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ یہودیوں کے عالم تھے، تو کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خلاف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ تو یہ دونوں واقعات ٹھیک ہے، یہ اس میں آتے ہیں، اس کے اندر آتے ہیں 11ویں جو میں نے آیت پڑھی ہے، تو یہ تفسیر میں یہ دو واقعات آتے ہیں کہ بے شک اصل کیا پتہ چلا کہ مومنوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ اب آ جائیں 12ویں کی طرف، جو 12ویں آیت سے آن ورڈ اب آپ لوگ دیکھیں، کیونکہ ہم سورہ بقرہ آل عمران بڑے ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، یہ پھر بنی اسرائیل کا سمجھیں تاریخ میں ہم نکل جائیں گے، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ اب جلدی پک کر لیں گے، اب یہ کلیئر ہوگا۔ دیکھیں اب آیت نمبر 12، ٹھیک ہے نا، یہ اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل کے وہ والے واقعات جو ہم بقرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذ اللہ، لیا اللہ نے میثاق عہد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا، وبعثنا اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، کتنے، منہم اثنی عشر نقیبا، 12 سردار، 12 سردار کون ہیں؟ یہ وہی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے جو 12 قبیلے بنے، تو ان 12 قبیلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں ایک سردار مقرر کر دیا تھا، تو یہ ان کا ذکر ہے۔ وقال اللہ اور اللہ نے کہا انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن البتہ اگر تم قائم کرو گے صلاۃ نماز و آتیتم الزکات، دیکھیں ان کو بھی وہی حکم تھا، پہلی امت مسلمہ کو بھی، کہ نماز قائم کرو گے اور زکات دو گے، وآمنتم اور ایمان لاؤ گے برسولی میرے رسولوں کے ساتھ۔ یہ نقطہ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آج کا یہودی کیوں ہے، یہ بگڑی ہوئی فارم ہے کہ انہوں نے اس حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، عیسائی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ہم ایمان والے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان تمام رسولوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم ایمان لاؤ گے، ان کو کیا کہا؟ اور تم ایمان لاؤ گے برسولی میرے رسولوں کے ساتھ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی تقویت لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب مدد کرو گے، ٹھیک ہے، عزرتموہم کا مطلب تم ان کی مدد کرو گے۔ تو یہ آپ اور میں اس وقت کیا کریں، یہ ہے مدد، کہ ہم نے دیکھا سیرت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 23 سال ہیں وہ ساری محنت اس قرآن کی تھی، ساری دعوت القرآن تھی، تو یہ تھی، یہ ہوتی ہے رسولوں کی مدد، کہ تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں کے ساتھ، تقویت پہنچاؤ گے یعنی ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور تم قرض دو گے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے، ہر نیک ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کا، وہ ہم قرض دے رہے ہیں، اور یہ قرض کیسا لٹایا جائے گا، وہ دیکھیں جنت کی فارم ہوگی، کہ تم قرض دو اللہ کو قرض حسن، لأکفرن یعنی جب تم یہ کرو گے تو یقیناً، لا کو سرکل کریں جیسے ہوتا نہیں، یقیناً، لازماً، ضرور میں دور کر دوں گا، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ یقیناً میں ضرور تمہیں داخل کروں گا، جنات ایسے باغات میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے، انہار نہریں، فمن پھر جس نے کفرا انکار کیا، تو یہاں کفرا کو دیکھا کہ نہیں، ایمان والوں میں سے ہی، ہم مسلمانوں میں سے، پھر وہ لوگ جو پھر ٹھیک ہے نام کے مسلمان رہ گئے، پھر جس نے کفر کیا بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط تو دل سوا السبیل وہ بھٹک گیا پھر سیدھی راہ سے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، فبما بسبب نقدہم ان کے توڑنے کے، ٹھیک ہے، وہ جو بنی اسرائیل سے عہد دیے تھے پھر انہوں نے توڑے، میثاقہم بسبب ان کے توڑنے کے اپنے عہد کو۔ اچھا جب دیکھیں اللہ کے تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا عہد توڑیں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اس کو آپ لوگ 1 2 3 کریں، لعناہم پہلے ہم نے کیا، ہم نے ان پر لعنت فرمائی، نمبر 1 ان پر لعنت کی، یہ لعنت جو ہے آپ لوگ یاد رکھا کریں، سورہ نساء 155 لکھیں، سورہ نساء 155 میں ہم نے ان کی جرائم کی پوری لسٹ پڑھی ہے، پوری سورہ نساء 155، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا، سب سے پہلے یہ ہوگا، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا ہم نے کر دیا قلوبہم قسیۃ یعنی ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایمان لانا مشکل، عمل کرنا مشکل، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پہلے کیا ہوا،
ہم نے ان پہ لعنت فرمائی. پھر کیا ہوا؟ ان کے دل سخت کر دیا. یحرفون الکلمہ، اور وہ بدل ڈالتے تھے اس کلام کو، وہ جو تورات کو انہوں نے بدل دیا ام موادی، اس کی اصل جگہ سے، ان کی جگہوں سے. پھر چوتھا کیا کیا؟ ونسو، وہ بھول گئے حزن، ایک حصے کو، مما چیز کے، ذکروا بھی، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. تو دیکھیں یہ ساری پھر ان کی یہ پوری لسٹ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جب انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے یہ تمام عہد توڑے، تو پھر یہ انجام ہے. تو یہاں کہیں نہ کہیں ہمیں پھر اپنی جھلک دکھتی ہے. آج موجودہ امت مسلمہ تو ہم ہیں، ہم میں سے پھر جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ پھر ہم نے لعنت کی، پھر کیا ہے، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اب بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، وہ عمل ہی نہیں کیا جا رہا، وہی دنیا کی محبت ہے. تو دیکھیں یہ سابقہ امت مسلمہ کا ہی ہے نا. تو اب ہم موجودہ امت مسلمہ، اس کو ذہن میں رکھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب عہد توڑا تو ہم نے لعنت فرمائی، ان کے دل کو سخت کر دیا، پھر انہوں نے اس کو اصل جگہ سے بدل دیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس حصے کو ہی بھول گئے جن کی کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی. پھر آگے دیکھیں، ولا تزالو، اور آپ ہمیشہ تطلعوا، مطلع ہوتے رہیں گے، علی خانعۃ، آپ ان سے یعنی کہ یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ خیانت کریں گے، یہ مکر کریں گے، یہ ان کا ایک کردار ہے کہ آپ کو وہی اطلاع آتی رہے گی ان کی خیانت کی. منہم، ان کی، الا، مگر، قلیلم منہم، تھوڑے ہی ہیں جو نہیں کریں گے. تو تھوڑے ہی کے ڈیٹیل میں دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہارڈلی ان 23 سالوں میں عیسائی تو بہت ایمان لائے، لیکن یہ جو ہے نا یہودی، یہ ان میں سے 10 سے بھی کم ہے. اور جس میں عبداللہ بن سلام ضرور ذہن میں رکھا کریں، وہ عالم تورات بھی تھے اور پھر وہ ان نشانیوں کے تحت ایمان بھی لائے تھے. لیکن اس میں ڈیٹیل میں آتا ہے کہ 10 سے کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے یہودیوں میں سے. فافو، چنانچہ آپ معاف کر دیں. دیکھیں حکم کیا جائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان کو معاف کر دیں، انہم، ان کو، وصفہ، درگزر فرمائے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند کرتا ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کو. کلیئر. آیت نمبر 14. وللذین، اور وہ لوگ جنہوں نے، قالو، کہا، ان، بے شک ہم، نصارا، بے شک وہ جنہوں نے کہا نصارا، ہم نصارا ہیں، اخذنا، ہم میثاقہم، ان سے عہد، فنسو، پھر نصارا نے بھی یہی کیا، ان سے جو عہد لیا وہ بھی بھول گئے، حزن، ایک حصہ، مما، اس چیز کے، ذکروا، جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، بھی، اس کی، فاغرینا، تو ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، عداوت، دشمنی. کس کے درمیان؟ ان نصارا اور یہود کے درمیان بھی دشمنی ڈال دی گئی. والبغضاء، اور بغض، الی، کہاں؟ دیکھیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک کے لیے یہ یہود و نصارا کے اندر دشمنی ڈال دی گئی. وسوف، اور ان قریب، ینبئہم، خبر دے گا ان کو اللہ، بما، ساتھ اس کے، کانوا یصنعون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 14 بہت اہم ہے، اس میں آپ لوگ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ آپ لوگ اب سورہ آل عمران کیونکہ پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران اور نساء آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے نا، جس میں نصارہ سے خطاب تھا. دیکھیں یہ جو 14 آیت ہے نا، 14 آیت کے جو نوٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ لوگوں کو یہ آیت کلیئر ہو جائے گی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت کے لیے پھر دشمنی اور بغض جو ہے ہم نے ڈال دی ان میں، تو یہ آیت نمبر 14 کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 14 جو ہے وہ یہود و نصارہ کی جو ہے یہ دشمنی پر ہے. یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ جو یہ آیت نمبر 14 کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 14 جو ہے اس کو آپ لوگ یہ ذرا غور سے دیکھیں. اب یہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ اور ہارون، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو ہے، یہ ہارون بڑے بھائی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے اور ہارون نبی، ٹھیک ہے. یہ جو سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا، یہ کہاں تک گیا؟ یہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ تک گیا، ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تک. یہ ٹوٹل کیا ٹائم پیریڈ ہے؟ یہ 1400 سال ہے، جب کہ بنی اسرائیل میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس انبیاء نہ آئے، یعنی ایک نبی کا انتقال ہوا تو اگلے. یہ کلیئر ہو گیا. یعنی بنی اسرائیل میں یہ والا ٹائم پیریڈ 1400 سال مسلسل انبیاء ہے. اچھا اب آ جائیں، کیونکہ اب جیسے جو ابھی چل رہا ہے تو ہم عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے نا، یہ ہم سب کو پتہ ہے، عیسوی کیلنڈر وہاں سے شروع ہوا ہے. یہ حالات ذہن میں رکھیں، جب کہ حضرت عیسیٰ کو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا تھا. سورہ آل عمران 49 ہم پڑھ رہے ہیں نا. وہ بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امت مسلمہ ہے، ان پہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا وہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام تک آیا. کلیئر ہو گیا. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے اور جب وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اس بنی اسرائیل کی طرف، اس وقت کیا دور تھا؟ رومن امپائر کا دور تھا.
رائٹ. یہ لوگ رومن امپائر کے انڈر تھے. یعنی اس وقت کی امت مسلمہ جو بنی اسرائیل کہلائی جاتی ہے وہ کون تھی؟ ان کے انڈر تھی. اچھا اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی جو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیں, یہاں تک کلیئر ہو گیا. انہی بنی اسرائیلیوں میں سے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے, یہ میں نے اسی لیے لکھا ہے کہ دیکھیں جب مسلسل انبیاء کا سلسلہ ان پہ تھا, جب حضرت عیسیٰ بھی انہی کی طرف بھیجے گئے تھے, انہی بنی اسرائیلیوں میں سے ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو رسول مانا, جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو رسول مانا. ٹھیک ہے نا. اچھا جو حضرت عیسیٰ کو جب رسول مانا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہی آیت جو آیت نمبر 14 میں نے ابھی پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح نے کہا کہ من انصار اللہ, کہ میری کون مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ کلیئر ہو گیا نا. یہ سورہ آل عمران 52 میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ دور ہے جب عیسوی کیلنڈر شروع ہوا ہے, اس وقت رومن امپائر ہے اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے, اور وہ جو ہیں ان بنی اسرائیلیوں کی طرف ہی بھیجے گئے ہیں. حتیٰ کہ ان بنی اسرائیلیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہم نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. کلیئر ہو گیا. اب آگے دیکھیں. یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کا نام کبھی بھی عیسائی نہیں کہا. یعنی حضرت عیسیٰ کے وہ جو پیروکار تھے جو ایمان لائے تھے وہ عیسائی تو نہیں کہلاتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ تو انصار تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اور نہ ہی جو حضرت عیسیٰ تھے وہ کسی نئے مذہب کی بنیاد پہ آئے تھے, وہ نہیں آئے تھے. انہوں نے پیچھے سے موسمی شریعت ہی فالو کرنی تھی. یہاں کلیئر ہو گیا. اب آگے دیکھیں اگلا نیکسٹ لے آئیں. بلکہ یہ بنی اسرائیلی جو اس وقت اخلاق کی پستی کا شکار ہو چکے تھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دین کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے جو کہ پہلے سے انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا. کلیئر نا. یعنی انسانی اس وقت جو یہ جو نسل ہوتی ہے یہ اتنی پستی کا شکار ہو جاتی ہے تو اگلا نبی آتا ہے. تو اسی طرح جو حضرت عیسیٰ کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس وقت بنی اسرائیلیوں کی یعنی سابقہ امت مسلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ نہایت اخلاق کی پستی کا شکار ہو چکے تھے. تو حضرت عیسیٰ بھی اسی دین کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے جیسا کہ پہلے سے ایک انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا 1400 سال سے. ٹھیک ہے نا. اب پھر دیکھیں, یعنی انہوں نے تو اپنے پیروکاروں کو نہیں کہا تھا, ان کے ماننے والے تو حواری یا یہ کہلائے جاتے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب آگے دیکھیں. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے ابتدائی پیروکار جو تھے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی ہی کہتے تھے, وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی سمجھتے تھے. اس کے پھر نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں. وہ بھی عام یہودیوں کی طرح اس وقت ہیکل سلیمانی ہی جاتے تھے, کیونکہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ کا کعبہ ہے, جیسے آج ہمارا خانہ کعبہ ہے. اسی طرح اسی پہ تو آج ساری بحث ہے یہ کہ بنی اسرائیلیوں کا جو کعبہ تھا وہ ہیکل سلیمانی تھا, اور انہی کی عبادت جو تھے وہ کے ماننے والے بھی کر رہے تھے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی کہہ رہے تھے. اور یہ نقطہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ بقرہ 145 میں ہم پڑھ رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو ہیکل کی بھی انہوں نے سائڈز لے لی. یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ مغربی گوشے کی طرف عبادت کر رہے ہیں, جو عیسائی ہیں وہ حضرت مریم کیونکہ مشرقی گوشے میں بیٹھا کرتی تھی تو وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ بات کلیئر ہے نا. یہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ سچویشن دیکھیں ساری کہ اس وقت بھی عام یہودی جو ہے وہ وہی ہیکل سلیمانی جا رہا تھا, اور جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے وہ بھی وہی ہیکل ہی جا رہے تھے. یہ اسی وقت اس دور کی کنڈیشن تھی. ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ اپنے آپ کو موسوی شریعت کے ہی سمجھتے تھے کہ ہم نے اسی کی ہی عبادت کرنی ہے, یہی ہے موسوی شریعت کو ہی فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں, ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا کیوں انکار کیا. انہوں نے ان کو کافر کا, نعوذ باللہ, مرتد کا, ولد الزنا کہا. اور ولد الزنا کون ہے وہ کہاں پر ہم نے پڑھا ہے؟ سورہ نساء 156 میں پڑھا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے ان کو سولی چڑھا دیا, اور اس کے بعد سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا. ٹھیک ہے. ہم نے تو پڑھا ہے نا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ سولی چڑھے ہیں, بلکہ یہ آج تک شبے میں ہیں. یہ آپ کو سچویشن سمجھ آ رہی ہے نا اس وقت کے دور کی, کہ یہی عیسائی حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا تھا میرے ماننے والے عیسائی ہیں, انہوں نے تو نہیں کہا تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا تھا. انہوں نے اپنے آپ کو جو چوز کیا ورڈ وہ تو کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اس کے بعد کیا کنڈیشن ہوئی ان یہود و نصارہ کی, جو ہم آج کے حالات کے مطابق آئیں گے, کہ اس وقت یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا جب انکار کیا, نعوذ باللہ ان کو کافر کہا, مرتد کہا, ولد الزنا کہا, اپنے لحاظ سے سولی چڑھایا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنے پاس پھر اٹھا لیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ ڈیٹس آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی غالباً عمر یا تو 30 یا 33,
اس میں دونوں ذہن میں رکھیں، 30 یا 33 ہے جن میں کہ ان کو اٹھا لیا گیا. تو یہاں پر کیا ہوتے ہیں، اب یہ دو گروپس بن گئے. یہ وہ اختلاف ہے جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو گی کہ ان کی طرف حضرت عیسیٰ کو بھیجا گیا اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر یہ کیا. یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو کہہ دیا کہ تم گمراہ فرقہ ہو، یعنی وہ امت مسلمہ وہی چل رہی ہے اور وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہودیوں نے عیسائیوں کو یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے گمراہ فرقے کو یہ قرار دے دیا کہ تم گمراہ فرقہ ہو، اور ان کو بنی اسرائیل سے کاٹ دیا. اور ادھر دوسری عیسائیوں کی طرف کیا سچویشن ہوئی، ان کی طرف یہ سچویشن ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے، جو اس وقت ماننے والے تھے، جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، ان میں یہ سینٹ پاول کا ذکر آتا ہے. یار ضرور ذہن میں رکھا کریں، سینٹ پاول نے کیا کہا، شریعت ساقط کر دی. اس نے کہا کوئی شریعت ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو اس نے عیسائی بننا ہے نا، کوئی شریعت نہیں. اس نے شریعت کی پابندی ختم کر دی اور یہ کہا کہ صرف حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا ہی نجات ہے، یعنی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لا لو تو بس نجات ہی نجات ہے. تو آپ دیکھیں آج سب سے اس وقت کے وقت میں بہت لوگ عیسائی ہوئے، کیونکہ یہ سب سے آسان مذہب نکلا نا. پھر تو یہ تو بہت آسان ہے، ایک حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ، اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی عمرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ شریعت ساقط کر دی اور نجات کہاں رکھی کہ بھی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ تو بس یہی نجات ہے. تو سب سے زیادہ دیکھیں آج عیسائی کمیونٹی ہے دنیا میں ریشو، یہ پاپولیشن کے لحاظ سے یہ کیا ہے کام سینٹ پال نے کیا ہے. یہ ہو گیا نا، یہ جدا ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو ہیں یہ فرقہ ہی گمراہ ہے، اس کو الگ کر دو، وہ یہودی ہو گئے. حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے ان میں سینٹ پال آیا، اس نے کہا کہ صرف حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آؤ، یہی کافی ہے، شریعت جو ہے اس کو چھوڑ دو. یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اب دیکھیں کیونکہ حضرت عیسیٰ کی جو وطن ہے وہ ناصرہ تھا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو وہ گلیلی لیک دکھائی تھی، وہ جہاں لیک، وہ جو جھیل تھی جس پہ حضرت عیسیٰ تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ ہم نے آل عمران میں دیکھی تھی. تو حضرت عیسیٰ کا وطن جو تھا وہ ناصرہ تھا اور وہ فلسطین کے ضلع گلیل میں واقع تھا. تو یہودیوں نے اس پر ان عیسائیوں کے نام رکھ دیے، یعنی ابھی تک وہ عیسائی نہیں کہلائے جاتے تھے، بس ان کے نام رکھ دیے. اب کیونکہ ناصرہ جگہ تھی تو ان کو ناصریوں کا بدعتی فرقہ ان کے نام رکھ دیے، یا ان کو گیلی گیلی یعنی ان کو طنزیہ انداز میں یہ کہا کرتے تھے عیسائیوں کا. اس کے بعد آ جائیں اب 44 اور 43 کی طرف، یعنی اب یہ عیسوی کیلنڈر تو شروع ہو گیا نا، عیسوی کیلنڈر شروع ہو گیا. 30 یا 33 میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا. اب پیچھے جو ان کے پیروکار ہیں ان کو کسی کو طنزیہ طور پہ گیلی کہہ رہے ہیں، ناصریوں کا بدعتی فرقہ کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ 44 عیسوی اور جو 43 عیسوی کیلنڈر جو چل رہا ہے اس میں عام شروع کر. تو پر اب کچھ تو کہنا تھا نا، ارد گرد کے لوگ تھے نا جن کو کچھ بھی، اب ایک یہ فرقہ ہے، اب سمجھے ان کے لیے کہ فرقہ ہے، انہوں نے ان کو مسیحی کہنا شروع کر دیا، برا لگنا بھی بند ہو گیا، حتیٰ کہ یہ عیسائی کہلائے گئے. یعنی 44 43 کے بعد یہ عیسائی کہلائے گئے، ورنہ حضرت عیسیٰ نے تو اپنے ماننے والوں کو نہیں کہا تھا. حتیٰ کہ یہ جو آیت 14 ہے یہ کلیئر ہے، یہ اس لیے کلیئر ہے کہ اس وقت انہوں نے بھی اپنے آپ کو انصار کہا تھا. انہوں نے تو کہا تھا ہم انصار اللہ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو یہ لفظ عیسائی کہاں سے آیا؟ یہ لفظ عیسائی پھر 44 اور 43 میں آیا. اس کے بعد سے آج تک، اور پھر وہ لوگ اگلی نسل پھر بھول ہی گئی کہ کون، وہ لوگ پھر اپنے آپ کو عیسائی کہلانے لگ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دیکھیں نا، اس کے بعد پھر کیا ہے 571 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، 610 پھر یہ وحی کا نزول شروع ہو گیا. اس میں قرآن نے ان مسیحیوں کو جو آج اپنے آپ کو عیسائی کہلا رہے ہیں ان کو یہ یاد دلایا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ آیت 14 کتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہی تو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ انا نصارہ. تو یہ تو نصارہ، اسی لیے قرآن ان کو یہود و نصارہ کہتا ہے. سمجھ آ گئی یہ والی بات کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہود و نصارہ کہا، کیونکہ ہم لوگ کیونکہ سورہ آل عمران پڑھ آئے ہیں نا، سورہ آل عمران میں انہوں نے خود کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو قرآن نے اب ان کو یاد دلا دیا کہ تم یہ جو آج اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والے، انہوں نے تو خود کہا تھا نحن انصار اللہ. پھر تو یہ سارا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہاں یہ فرقہ ہوا، کہاں یہ الگ ہو گئے. وہ انہوں نے ان کو گمراہ کہہ دیا کیونکہ بنی اسرائیل نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ کا، تو اس پہ یہ اگلا گروپ بن گیا. تو ہم تو یہاں کہیں گے حضرت عیسیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنے ماننے والوں کو، بلکہ وہ تو انصار تھے، وہ تو نحن انصار اللہ تھے. تو یہ اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم نے نحن انصار اللہ کہا تھا.
وہ تو مدد ہوتا ہے، اس کا مطلب تو مدد کرنا ہوتا ہے کہ ہم مدد کریں گے، ہم مددگار ہیں اللہ کے. تو یہ آیت اس لیے بہت اہم ہے. تو اس نقطے پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بھی قیامت تک کے لیے ان کی یہ دشمنی رکھ دی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اتنی فرقہ بندی ہے. تو یہ فرقے ناصریہ فرقہ، اور دیکھیں نا آج کل آپ لوگ کیتھولک پروٹسٹنٹ اتنے فرقے تو ان کے ہاں بھی موجود ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عیسائی ورڈ جو ہے یہ 40 43 44 کا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. چلے آیت نمبر 15 کی طرف آ جائیں. یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یبینو، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، کثیرن، بکثرت، مما، ان چیزوں سے کہ کنتم، جو تم تھے، تخفون، تم چھپاتے تھے، من الکتابی، کتاب میں. ٹھیک ہے نا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ انجیل اور تورات میں جتنی انہوں نے تحریف کی ہے، ٹھیک ہے، وہ یافو، وہ درگزر کرتا ہے، ان کثیرن، بہت سی باتیں، قد، تحقیق، جاءکم، آ گئی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، روشنی، یعنی قرآن، وہ کتاب مبین، واضح، واضح جو کتاب ہے یہ روشنی، یہ قرآن آ گئی. اب دیکھیں قرآن جب آپ نے اور میں نے پڑھا تو پچھلے تمام، دیکھیں ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ یہود آج کے کون ہیں، بنی اسرائیل کون تھے، یہ عیسائی کون ہے، نصارہ کن کو کہا جاتا ہے. تو قرآن آنے سے پہلے یہ جتنی اس طرح کی باتیں تھیں دیکھیں وہ کلیئر ہو گئی ہمیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تحقیق آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ روشنی اور واضح کتاب، جس نے تمہیں کلیئر ہر چیز ہمیں ایکسپلین تفصیل سے بتا دی گئی. آیت نمبر 16، یہدی، دکھاتا ہے، بھی، اس کے ساتھ، اللہ، من اتبع، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے، رضوانہ، اس کی رضامندی کی، سبل السلام، یعنی سلامتی کی راہ، وہ یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیرے سے، الی النور، نور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے ان کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. آیت نمبر 17 دیکھیں، لقد، البتہ، تحقیق، یہ دیکھیں بہت اہم ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس سے پہلے آپ لوگ یہ پڑھا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. اب یہ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت 17، لقد، البتہ، تحقیق، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، یعنی عیسائیوں میں سے پھر ایک یہ گروہ ہے جس نے کہا کہ اللہ ہی ہے. یعنی عیسائیوں کے ایک فرقہ یہ والا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہی حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں آ گئے. سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح جو آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں آ گئے. تو یہ ہے، بے شک وہ جنہوں نے کہا اللہ وہی ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے. اچھا، یہاں ڈاکٹر اسٹار کی رائے کے مطابق یہ ایک، یعنی انہوں نے کہا یہ ایک گروپ ہے جو اس کو یہ جو کہی ہے نا بات میں نے، تو اس کو کہا جاتا ہے، اس کو گاڈ انکارنیٹ کہا جاتا ہے. گاڈ، GOD، گاڈ، INCARNATE. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ایک پورا فرقہ ہے، یہ وہ فرقے کے لوگ ہیں جو کہ گاڈ انکارنیٹ کہلائے جاتے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جی اللہ جو ہے وہ ایک حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں آ گئے، یعنی دنیا میں ان کا ظہور کیسے ہوا. تو یہ آیت ہے، تو اس فرقے کے لوگوں کو گاڈ انکارنیٹ کہا جاتا ہے، کہ یہ ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے کہ جنہوں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا اور کہا اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم. ٹھیک ہے، یعنی مسیح ابن مریم کو معبود بنا دیا کہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں اللہ ہی حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں آ گئے. قل، کہہ دیجئے، فَمَن یملک، اب اس کو سلیش کریں کہ کہہ دیجئے کہ کون ہے، یملک، اختیار رکھتا ہے، من اللہ، اللہ کے آگے، شیئن، کچھ بھی، ان ارادہ، اب یہ دیکھیں کتنی سخت آیت ہے کہ اگر ارادہ کر لے، این یہلکا، تو وہ ہلاک کر دے، مسیح ابن مریم کو. یعنی اللہ تو وہ ہے جو ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وہ امہ، اور اس کی ماں کو بھی، ومن، اور ان کو جو فی الارض، زمین میں ہے، سب کے سب، جمیعاً، یعنی اللہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے اس بات پر. وللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، بادشاہی، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے. اب آپ دیکھیں، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب اس میں 3 ذہن میں رکھیں، آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام نہیں ہوئے، وہ تو بن ماں باپ کے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے تھے. پھر یحییٰ علیہ السلام جو شدید بڑھاپے میں، ان کی ماں بھی یعنی بانج، اس میں ان اللہ تعالیٰ کے معجزات. تو پھر یہ ہے، یعنی یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. واللہ، اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر شیء، چیز کے، قدیر، خوب قادر ہے. آیت نمبر 18 دیکھیں، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، والنصارى، اور نصارہ نے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ جو آج اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ 43 44 کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہود و نصارہ کہتے ہیں، یعنی اکارڈنگ ٹو 14 اللہ قرآن نے یاد دلا دیا کہ تم تو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے،
ٹھیک ہے نا. کہا یہود و نصارہ نے، یہود و نصارہ، نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے بڑے پیارے ہیں. قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، پھر کیوں وہ تمہیں عذاب، دیکھیں پھر کیوں وہ عذاب کرتا ہے تمہیں، بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ انتم، تم بھی، بشر، انسان ہی ہو، ممن خلق، ان میں سے جن کو اس نے پیدا کیا، یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وللہ، اللہ ہی کے لیے، ملک، بادشاہی، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، والیہ، اسی کی طرف مصیر، پھر کر جانا ہے. یہاں ذہن میں رکھا کریں کہ عذاب کا کہاں ذکر ہے، کہ آپ لوگ بنی اسرائیل میں نا بڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ابھی میں صرف 1-2 کر کے آپ کو بتاؤں گی. پہلا عذاب جو اس امت مسلمہ پہ آیا، سابقہ امت مسلمہ پہ، یہ بخت نصر کی شکل میں آیا. جب بخت نصر نے ان کے ہیکل کو توڑا، ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اس وقت 6 لاکھ یہودی قتل ہوا. دوسرا بڑا عذاب جو بنی اسرائیل میں آئے گا، آپ لوگ پڑھیں گے، وہ ہے جو انہوں نے سولی تو چڑھایا اپنے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان رومیوں کے ساتھ ہی چڑھایا تھا نا، ان رومیوں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا. تو دوسرا عذاب جو ہے وہ ٹائٹس رومی کی شکل میں آیا، جس نے ایک دن میں، پھر دوبارہ ٹیمپل ختم ہوا ان کا سیکنڈ ٹائم، اور ایک دن میں 1,30,000 یہودی جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اتنے اگر کہہ رہے ہو اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے ہیں، تو وہ تمہیں کیوں عذاب دیتا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے دیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 19، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق، جاءکم، آیا ہے تمہارے پاس. اب آپ یہ دیکھیں اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے، کہ اب آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسولی، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، ان، یہ کہ نہ، تقولو، تم کہو، یہ کہ اب تم یہ نہ کہو، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیرین، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیر، نہ کوئی ڈرانے والا، فقط، تو تحقیق، جاءکم، آ گیا ہے تمہارے پاس، بشیر و نذیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ وہ انبیاء کا ٹیبل اگر ایزیلی لگ سکتا ہے نا، اور آپ فطرتن کو ضرور سرکل کریں. آیت نمبر 19 میں فطرت لکھا ہوا نا، الا فطرت من الرسولی، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد. اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب فطرہ، یہ دیکھیں فے تے رے را، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی حضرت عیسیٰ ہے نا، دیکھیں حضرت عیسیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران، یہ دیکھیں 600 سال لکھا ہوا ہے، 1400 سال تو مسلسل بنی اسرائیل پہ انبیاء آئے، 600 سال دیکھیں، آپ دیکھیں اس کو کہ جب سے آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک مسلسل انبیاء کا سلسلہ، انبیاء اور رسول آتے رہے. حضرت عیسیٰ پہ یہ سلسلہ رکا، یعنی اس وقت دنیا میں ایک سلسلہ رکا جو کہ 600 سال چلا. 600 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں نے بھیج دیا، کیا، اپنا رسول، رسولنا، ہمارے رسول بھیجے، جو میں نے اپنا رسول بھیجا ہے، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد. تو اس کو نا فطرت الوحی ذہن میں رکھیں، یہ جو وقفہ ہے نا 600 سال کا، اس کو فطرت الوحی کہتے ہیں، وحی کا رک جانا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں اس قرآن، یہ معجزہ ہے، اس میں کلیئر ہو گیا ہمیں کہ بنی اسرائیل کون ہے، یہود کون ہے، نصارہ کون ہے، اور آج اپنے آپ کو یہ عیسائی کہلانے والے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہود و نصارہ تم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اب نارمل اگر دیکھا جائے تو دیکھیں اس قرآن کے بعد ابھی بھی ان کو مہلت دی گئی ہے، یعنی آج بھی یہود و نصارہ چاہیں تو اس پہ ایمان لے آئیں تو وہ ایمان والے کہلائے جائیں گے، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. آج جو یہود و نصارہ اپنی ضد پر ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں آخری تمام یہ کامل ہدایت بھی آ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی آ گئے، یعنی ہمارے رسول آگے ہیں جو خوشخبری بھی دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. آیت نمبر 20 دیکھیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، میری قوم، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ، جب، جعل، اس نے بنائے، فیکم انبیاء، فیکم انبیاء کو ذہن میں رکھا کریں، مسلسل ان میں انبیاء تھے. اور اس وقت اس آیت میں دیکھیں حضرت موسیٰ ان میں موجود تھے نا، اس نے بنائے تمہارے اندر انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، وَآتَاكُمْ، بادشاہ کس فارم میں، حضرت یوسف ذہن میں لائے کہ حضرت یعقوب ان کے بیٹے یوسف کیسے ان کو مصر آئے، مصر میں ان کو بادشاہت تو نہیں، جیسے بادشاہ کے اس عہدے میں سے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. تو اس نے تمہیں بنایا بادشاہ، وَآتَاكُمْ، اس نے تمہیں دیا، ما، جو لم یوتی، نہیں دیا گیا، احد من العالمین، یعنی ان
کو تو وہ دیا گیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا گیا، مسلسل انبیاء کا سلسلہ. یہ آپ لوگ، میں نے اسی لیے یہ لگایا، یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، یہ ہم لوگ کو جو پڑھتے نہیں ہے پورا، یہ اس آیت پہ رکے گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل، اللہ کا بندہ. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ٹھیک ہے، ان میں سے پھر اس کے بعد کیا، یوسف علیہ السلام. پھر وہ جب مصر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی جو ہیں یہ سب مصر آ گئے. یعنی بنی اسرائیل جو فلسطین کے رہنے والے تھے یہ سارے کے سارے مصر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، وہاں کیا ہوا، 200-300 سال تو بڑے اچھے گزرے، بہت زیادہ اچھے گزرے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کی نسل سے تھے یہ لوگ. پھر وہاں فرعونی حکومت آ گئی. فرعون نے ان بنی اسرائیلیوں کو، اس امت مسلمہ کو پیس دیا، یعنی کہ یہ چیپ لیبر بن گئے. ٹھیک ہے نا، انہی میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر رسول بنا کے بھیجا گیا ان بنی اسرائیلیوں میں سے. ٹھیک ہے نا، پھر فرعون کو کہا گیا، پھر آرڈر کیا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب تم جاؤ اور ان کو، فرعون کو کہو کہ ان بنی اسرائیلیوں کو واپس روانہ کریں، یہ فلسطین کے رہنے والے ہیں، یہ واپس فلسطین جائیں گے. کلیئر ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ فرعون نے انکار کر دیا. فرعون نے انکار کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکلے ہیں. پھر وہ جو دریائے کلزم ہے وہ کراس کیا گیا ہے اور پورا آل فرعون اس میں غرق ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہ آ گئے صحرا سینا کی طرف آ گئے نا، مجھے ایک تصویر آتی ہے، صحرا سینا کی طرف آ گئے. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی، وہاں پھر آرڈر آیا نا کہ اب یہ کسی بھی امت مسلمہ ہے، اب کیونکہ اس نے فلسطین کی طرف جانا ہے تو اب پوری ایک باقاعدہ زندگی کے لیے ان کو شریعت دی جائے، تو تورات دی گئی. اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے ہیں تو وہاں پہ حکم الہی آیا. حکم الہی کیا ہے؟ حکم الہی یہ ہے کہ اب تم کیونکہ فلسطین کے رہنے والے ہو، تم نے واپس فلسطین جانا ہے، تم وہاں واپس جانا ہے، تو ٹھیک ہے اب تم جہاد کرو. ٹھیک ہے، یعنی آرڈر کیا آیا، اب تم جہاد کرو. اس جہاد کا ان آیات جو میں پڑھوں گی نا اس میں انہوں نے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کر رہے جہاد. ٹھیک ہے، یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ یہیں تک کا ہے کہ اسی صحرا سینا میں پھر یہ لوگ اس حکم الہی پہ جو ان کو کہا گیا تھا جہاد کرو، انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے پھر ان کو 40 سال تک یہ یہاں بھٹکے ہیں صحرائے سینا میں، جسے میدان تیبی کہا جاتا ہے. تو یہ اب 26 تک جو میں آیات پڑھوں گی وہ یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے. یہ بیک گراؤنڈ جو ہے یہ یہاں پر رکے گا جہاں حکم الہی آیا کہ جہاد کرو اور فلسطین پہنچو، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. اور پھر جس سزا پہ یہ لوگ 40 سال جو ہے یہ امت مسلمہ جو ہے یہ صحرائے سینا میں بھٹکی ہے. چلیں اب آیت کی طرف آ جائیں، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہاں تک ہو گیا. اب دیکھیں آیت نمبر 21 کی طرف. آیت نمبر 21، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو، الی الارض مقدسہ. ٹھیک ہے، یہ حکم الہی آ گیا کہ اب تم ارض مقدسہ، آپ لوگ فلسطین لکھیں کہ اس مقدس زمین کی طرف جاؤ. اللاتی، وہ جو کتب اللہ، لکھ دیا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے. ولا ترتدوا، اور نہ تم پھرو، علی ادبارکم، ادبارکم اپنی پیٹھ پیچھے. فتنقلبوا، پھر تب تم پلٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، فیہا، اس میں، قوم، ایک قوم ہے، جبارین، بڑی ہی زور آور قوم ہے جو اس وقت فلسطین میں رہتی ہے. اچھا، یہ کون ہے؟ یہ عمالقہ والے ہیں. یہ عین سے ہیں، عین میم الف ما لام قاف کا، عمالقہ کی حکمرانی تھی. تو انہوں نے کہا وہاں تو بڑی ایک زور آور جبار قوم ہے، رہتی ہے. اچھا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتی، یہاں تک کہ یخرجو، وہ نکل جائے، منہا، اس میں سے، فائن، پھر اگر، یخرجو، وہ نکل جائے، منہا، اس میں سے، فإنا داخل، تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. آیت 23، قالا، کہا، رجلانی، 2 آدمیوں نے. اچھا، یہ 2 آدمی کون ہے یہاں آپ لوگ لکھیں. ایک ہے یوشع بن نون، نمبر 1. نمبر 2 ہے کالب بن یفنہ، یعنی کاف الف کا لام بے ہونی ہوتا، کالب بین بن یفنہ، یہ فا نون الف نا، یفنہ. یہ 2 ہیں جن کا ذکر آتا ہے، یوشع بن نون، کالب بن یفنہ. کہا 2 آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر. ادخلوا، اب انہوں نے سمجھایا کہ تم داخل ہو، علیہم، ان پر، بابا، دروازے سے. فاذا، پھر جب، دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے، فانکم، بلا شبہ تم ہی، غالبون، غالب رہوگے. بھی تمہارا بھروسہ اللہ پہ ہے، ہم مسلم امہ ہے، تم داخل تو ہو. اچھا، انہوں نے سمجھایا تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب ہو کے رہو گے. اب آگے دیکھیں، وعلی اللہ، اللہ ہی پر، فتوکلوا، پھر پس تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن.
قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلہا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں ابدن کبھی بھی ما دامو جب تک وہ موجود ہیں فیہا اس میں ٹھیک ہے عمالقہ والے فذہب لہذا جاؤ انتا تو و ربک اور تمہارا رب فقاتلا اور تم دونوں لڑو انا تحقیق ہم ہاں ہونا یہی قائدون آپ ان کی ضد دیکھیں کہ یہ امت مسلمہ کیسی ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کیا کہا لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ فقاتلا تم دونوں لڑو اور ان ہاں ہونا قائدون تب تک ہم یہیں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اچھا آیت نمبر 24 کے ہم یہاں رکتے ہیں یہ جو ان کی یہ ڈٹائی ہے کیا انہوں نے ایسی بات اپنے رسول کو کہہ دی دیکھیں اس پر ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق یہ ہے ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق کہ بنی اسرائیل پر بہت معجزات آئے ٹھیک ہے معجزات انہوں نے بہت دیکھے تھے ٹھیک ہے ان معجزات نے ان کو تساہل پسند بنا دیا تھا اب آپ ان کا جواب دیکھیں اس پہ یہ ڈاکٹر سرار کا ڈیٹیل دیکھیں جب انہوں نے کہا نا تم اور تمہارا رب لڑو تو اس پر ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں کو پے در پہ معجزات بہت دیے گئے تھے ان معجزات نے کو تساہل پسند بنا دیا یعنی آرام پسند اچھا پیاس لگی تو چٹان پر حضرت موسیٰ نے ایک ہی ضرب لگائی تو 12 چشمے آ گئے بھوک لگی تو منو سلوا دے دیا گیا اچھا دھوپ نے ستایا تو ان کے اوپر بادل صاحبان کی شکل میں آتا تھا اچھا سمندر سے راستہ ہوا تو عصا ماری تو وہ پورا کا پورا سمندر پھٹ گیا وہ راستہ بن گیا تو یہ تمام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ آرام طلب ہو گئے تھے اور مشکل گھڑی ہوتی تھی تو معجزات کے مطالبات کرتے تھے ٹھیک ہے اب ان کو عادت ہو گئی تھی یعنی بہرحال جنگ کے اس موقع پر جب انہیں کہا گیا تو دشمن کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اچھا اب اس پہ ڈاکٹر سرار کی رائے کے مطابق کیونکہ تورات سے ہمیں وہ 6 لاکھ ملتے ہیں نا کہ وہ 6 لاکھ ہے جو نکلے ہیں وہ جو دریائے کلزم پھٹا ہے اور یہ نکلے ہیں وہ 6 لاکھ ہیں تو ڈاکٹر سر نے کہا ان میں سے 1 لاکھ تو ایسے ہوں گے نا جی بچوں اور بوڑھوں کو نکال کر اتنے تو ہوں گے کہ آخر وہ کھڑے ہوتے تو اس پورے میں سے جسٹ 2 بندے ہیں 2 ہیں راجولان جو یوشع بن نون اور کالب جنہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کریں تو انہوں نے کہا اس کا کمپیریزن کریں اب اپنے ساتھ یعنی ہم امت کے ساتھ اب ہم نے یہ پچھلی سابقہ امت مسلمہ کا یہ دیکھا کہ بہت معجزات دکھانے سے یہ ذرا آرام پسند ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ نقشہ دیکھیں کہ اب یہ آج کا جو مسلمان ہے یا ہم وہ جو 23 سال دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہاں کیا نظر آتا ہے وہاں قربانی ہے محنت ہے مشقت ہے بھوک جھیلنا ہے اور فاقے برداشت کرنا ہے صحابہ کا تو وقت یہ والا تھا چنانچہ بنی اسرائیل کے برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر قربانی اثار جرت بہادری اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں اچھا اب یہ والی آیت ذہن میں رکھیں جو بنی اسرائیلیوں نے اپنے رسول سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب لڑو تو یہاں پر ہمیں بدر کے موقع پر 2 ہجری میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غزوہ بدر میں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کرو بلکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا ازالہ ہو گیا یہ دیکھا آپ نے کہ سابقہ امت مسلمہ نے کیا کہا تھا اپنے رسول کو تو اس کا جواب بدر میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق کہ بھئی یہ اتنے آرام پسند ہو گئے تھے ان معجزات کی وجہ سے اب آیت نمبر 25 دیکھیں آیت نمبر 25 دیکھیں یہ اب ایک نبی یا رسول کی بیزاری ہے کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد وہ یہ جواب دے رہے ہیں تو یہ حضرت موسیٰ کی بیزاری اس میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں قال موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں اختیار رکھتا الا مگر نفسی و اخی صرف اپنی جان کا اور میرے اپنے بھائی کا فف رک اب یہ دیکھیں ایک انداز کے فف رک چنانچہ تو تفریق کر دے بیننا و بین القوم الفاسقین ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان اب یہ دیکھیں کتنی بیزاری ہے کہ بس جیسے نا مجھے ان سے دور کر دے کہ یہ اس طرح کے معجزات دیکھنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ففرق چنانچہ تو تفریق کر دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان تو یہاں آپ لوگ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں مانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی قوم میں ہی رہو تم جیسے انہوں نے کہا بھی تو ایسی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب دیکھیں قال اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا تو بے شک وہ زمین محرمتن حرام کر دی گئی علیہم ان پر 40 سنہ 40 برس تک یتیہون وہ سرگرداں پھریں گے فی الارض زمین میں فلا تأسا اور لہذا تو نہ غم کر یعنی حضرت موسیٰ کو کہا گیا لہذا آپ
غم نہ کریں، آپ نے انہی میں ہی رہنا ہے. فلا تاسا علی القوم الفاسقین، اور نہ تم غم کر اس نافرمان قوم پر، کیونکہ آپ اسی قوم پر رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، تو آپ ان میں رہنا ہے. یہ آپ لوگ ضرور ذہن میں رکھیں. دیکھیں یہ کلیئر پکچر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ آیات پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ تصویر دیکھتے ہیں نا، پھر ہمیں ذہن میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں نیچے کوہ طور ہے جہاں تورات ملی گئی اور حکم الہی آیا. اچھا یہ دیکھیں 40، اور یہ دیکھیں فلسطین سامنے تھا، بالکل فلسطین سامنے تھا. یہ صحرائے سینا ہے جسے میدان تی بھی کہا جاتا ہے. یہ کلزم ہے جو پھٹا ہے، یعنی ایجپٹ سے جو یہاں آئے ہیں یہ لوگ، تو وہ یہ گلف آف سوئز جو لکھا ہوا ہے یہ کلیئر ہو گیا نا. اور یہ صحرا ہے جس میں یہ 40 سال بھٹکے ہیں. اور بھٹکنے کا مطلب بھی آپ لوگ دیکھ لیں ذہن میں، بھٹکنے کا کیا مطلب ہے کہ زمین ان پہ ایسے پھیر دی گئی کہ یہ نکلنا چاہتے تھے تو آپ جیسے نہیں انسان گھوم کے اپنے گھر سے نکلے پھر گھر پہنچ جائے، یعنی وہ اس رستے سے آگے ہی نہیں نکل پاتے تھے، حتیٰ کہ فلسطین سامنے دکھ رہا تھا ان کو. تو 40 سال یہ سرگرداں پھرے ہیں، سرگرداں بھٹکے ہیں. اور یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں، انہی 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ جو شخص ہے نا یوشع بن نون جن کا میں نے بتایا، انہی کی سرکردگی میں ان 40 سالوں میں جو نئی نسل آئی، جن کو پتا چلا کہ ہمارے بڑوں نے نہیں جہاد کیا تھا، پھر وہ نسل تیار ہوتی ہے. اور یوشع بن نون کی سرکردگی میں پھر یہ فلسطین میں پھر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر وہ پہلا شہر اریحا جو فتح ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ذہن میں ہمارے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں آج بھی ہے ساری جگہیں، یہ بالکل آج جیسے آج اسرائیل اور فلسطین ہے اوپر ہے، یہ صحرائے سینا ہے اور جہاں یہ لوگ بھٹکے ہیں، اور یہ تو کوہ طور ہے جہاں پہ وہ تورات دی گئی تھی. ٹھیک ہے چلیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. یہ جو ہے یہ میں نے آپ لوگوں کے ہوم ورک کے لیے رکھا ہے کہ دیکھیں ہر آیت ہر سورت پڑھتے چلے جائیں، اور اس کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. چیزیں دیکھیں اپنے آپ یاد دہانی کے لیے کر لیں کہ صبح اور شام کے اذکار ہم نے روز پڑھنے ہیں. اب کیونکہ آپ لوگوں نے بقرہ پڑھی ہے تو پھر ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے ہی سونی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. پھر نمبر 3 آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ سورہ آل عمران پڑھ لی ہے ہم نے، تو اس کی جو آخر کی 11 آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم پڑھا کرتے تھے، تو وہ صبح کے ٹائم پڑھنی ہے. دیکھیں ایک ہفتہ ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ہفتے میں آپ لوگ اس چیز کا کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد آج آپ نے کیونکہ سورہ مائدہ 6 پڑھی ہے، تو کتنی زبردست ہم نے حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری کی، تو ہم پہچانے جائیں گے اس دن اپنے ان اعضاء سے. کیوں؟ صرف ایک وضو کرنے سے. تو کتنا آسان ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے وضو کرنے میں. اپنے وضو کو اتنی اہمیت دیں کہ اب آپ کوشش کریں سارا دن با وضو رہیں، کوشش کریں فارغ ہو کے نکلیں ہم وضو کریں. تو کتنی ہے کہ اس دن ہم اپنے ان نشانات، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان چمکنے والے نشانات سے پہچانی جائے گی، وضو کے اعضاء سے. یہ بخاری کی حدیث 136 ہے. تو کتنا اچھا ہے، ایک ہم نے پڑھے اور دیکھیں ہمیں اس کے ریزلٹس ملیں گے وہاں. تو یہ اپلائی ضرور کریں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ.